ارے یار، یہ کیا لگا دیا؟ یہ فلموں والا فضول کام نہیں کرنا اس میں غزل تھی۔ صبح نے پلیئر بند کیا۔ یار اتنا زبردست ناچ رہی تھی، دیکھنے دو۔ اتنا بےہودہ نہیں ناچنا، رقص کرنا ہے، اور دھیما دھیما رقص۔ صبح نے ہیری کو گھڑتے ہوئے کہا، بھائی پھر مجھے نہیں بننا سلیم، کیسا شہزادہ ہوں، ایک کنیز سے ڈانٹ سننی پڑ رہی ہے۔ ویسے جو سٹوری صبح نے مجھے بتائی ہے نا ہیری، اس میں شہزادہ بزدل اور کمزور ہے، اور یہ واقعی تمہیں بہت میچ کر رہا ہے۔ ربیکا کے کہنے پر سب ہنسے۔ ایک دم سر اسامہ کو کوچ کے روپ میں دیکھ کر سب کی ہنسی کو بریک لگا۔ ارے سب فارغ ہو گئے تو براہ مہربانی سب گراؤنڈ میں آ جائیں۔ سب کا منہ تر گیا اور وہ اٹھنے لگے۔ ویسے بھی بیچ میں بہت کم وقت رہ گیا تھا، اس لیے بنا بحث کیے اٹھ گئے، جبکہ صبح وہیں بیٹھی رہی۔ ہیری نے دیکھا تو بولا، اٹھو۔ اس نے اسامہ کو دیکھا، پھر ہیری کو۔ اس نے ہاتھ آگے کیا، اٹھاؤ یار، کھینچو۔ ہیری نے جھلا کر تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اسامہ نے لب سختی سے بھیج دیا اور ادھر ہی کھڑا رہا، یہاں سے ہلا نہیں، جب تک صبح اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی اور ہیری جانے لگا کہ اسامہ نے اس کو کندھے سے پکڑ کر روکا۔ سنا ہے تم سلیم کا رول پلے کر رہے ہو؟ وہ بڑی عام سے لہجے میں بولا، جی سر۔ ویسے کہا تو سب نے بالکل درست ہے، حال تو تمہارا سلیم جیسا ہی ہے، بٹ ڈیئر اس وقت ناکام عاشق میں ہوں، تو مجھے یہ رول تم دے دو۔ وہ اب شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر پہلے ہی اتنے رول ادا کر رہے ہیں آپ صبح کی خاطر، یہ بھی کریں گے؟ کہیں آپ سیکرٹ ایجنٹ تو نہیں ہیں؟ اس کے شرارت سے کہنے پر اسامہ ہنس پڑا۔ ویسے یہ تمہاری صبح دوست نے اتنا بونگا پلے کیوں رکھا ہے؟ صبح تو پاگل ہے، کوئی نہ کوئی پھٹا کام کرنا ہے، انارکلی بن کر سلیم کو انگلی کے اشارے پر نچوانا چاہتی ہے۔ اس کو کیا، سب کو؟ تو میرے دوست اب اس بار مختلف ہوگا، اب انارکلی نہیں سلیم اسے نچائے گا، اور ایسا کہ اس کی زبان سے سلیم نہیں اسامہ نکلے گا۔ جاؤ اب کھیلو، اور صبح بیوی کو شک نہ پڑنے دینا کہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ وہ ہنسنے لگا، پھر اس کی گھوری پر رک گیا۔ اوکے لالا، گڈ۔ ویسے لالا، یورپ کا ٹرپ تو پکا ہے نا، یا ایسے ہی بے وقوف بنایا تمہیں؟ تو میں وہ بھاگا، اور وہ اب ہاتھ کلیپ کرتا ہوا گہرا سانس لیتا مڑ گیا۔ حارث سے اس کی ملاقات ایک چھوٹی سی مکینک کے طور پر ہوئی تھی۔ 6 سال پہلے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا تھا تو راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ وہ تو شکر تھا پیٹرول پمپ قریب تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کسی سے بات کی۔ انہوں نے کہا وہ بندہ آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ پورے 15 منٹ ایک سرخ و سفید رنگت کی حامل کا بچہ جو صبح کی عمر کا ہی تھا، میلے سے کپڑوں اور سامان سمیت آیا۔ سامنے کے لیے سب نارمل تھا، مگر جب سے صبح گئی تھی سب کچھ جیسے بدل گیا تھا، اس لیے وہ حیرت سے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جب وہ کار کی بونٹ کھول کر اس میں سے کچھ دیکھ رہا تھا تو اسامہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ حارث نام ہے لالا، مگر یہاں ہم سب کو ہیری کہتے ہیں۔ اس کی زبان سے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ پٹھان ہے۔ بہت خوبصورت نام ہے۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ 13 سال کا ہوں میں، یعنی کہ وہ صبح جتنا ہی ہے۔ اتنی سی عمر میں کام کیا کروں؟ بیمار اکیلی ماں کا خیال رکھنا ہوتا تو کمانا پڑتا ہے۔ پہلے کام سیکھتا تھا، پھر میں خود ہی کرنے لگا تاکہ زیادہ پیسے مل سکیں۔ اسامہ جیسے اس کی بات سن کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ انہیں کیا بیماری ہے؟ اب اسامہ کینسر۔ اب اسامہ سانس نہ لے سکا، جبکہ وہ پانی ڈالتے ہوئے مزید بولنے لگا، شاید باتونی تھا۔ مورے کہتی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، مت کیا کر اتنی محنت۔ مگر کیا کروں؟ اگر محنت نہیں کروں گا تو ایک ہی رشتہ ہے میرا، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ یہ لے لالا، یہ ہو گیا۔ اسامہ نے اپنا چہرہ تیزی سے جھکا لیا تاکہ وہ بچہ اس کی آنکھوں میں نمی نہ دیکھ لے۔ اس نے جیب سے کافی سارے پیسے نکال کر اس سے دیے۔ صاحب یہ تو بہت زیادہ ہیں، صرف 200 دیں۔ وہ 5,000 5,000 کے ڈھیر سارے نوٹ دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ ہیری پتر رکھ لو، لالا کہا تھا تو لالا ہی سمجھو۔ کیا مجھے میری ماں سے ملواؤ گے؟ ہاں کیوں نہیں؟ وہ پہلے سوچتا رہا، مگر اسامہ کی آنکھوں میں درد اس نے بھی دیکھ لیا تھا۔ یہ بچہ ہی کیوں اس کی آنکھوں میں درد دیکھ لیتے تھے، یا شاید درد میں مبتلا لوگ دوسروں کے درد کو ہی دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسامہ ان سے ملنے گیا، مزید پیسے دیے، ہیری کو کام کرنے سے منع کر دیا کہ وہ سارا خرچہ اٹھائے گا اور اس کا اسکول میں بھی ایڈمیشن کروائے گا۔
وہ ماں بیٹے اس خدا کے بھیجے فرشتے کو دیکھ کر شکر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ شاید ہیری کی ماں کو اسامہ کے پیسے سے کیا علاج بھی قبول نہیں تھا اور وہ 1 مہینے میں اس دنیا سے چل بسی، اور وہ غم میں لیے حارث کو اپنے ساتھ اپنا بھائی بنا کر لے گیا۔ وہ سفائر کو ایک ہاتھ سے تھامے جبکہ دوسرے ہاتھ سے ٹرالی گھسیٹتی چل رہی تھی کہ بے دھیانی میں وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ نہ سکی اور اس سے جا کر لگ گئی۔ جھٹکا لگنے پر اس نے تیزی سے سفائر کو تھاما اور معذرت میں کچھ کہنے لگی کہ رک گئی۔ اس شخص نے پہلے اسے پھر اس کی گود میں نیلے رنگ کی فراک میں ملبوس سفائر کو دیکھا تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وہ نرمی سے بولا تھا۔ سمرن کے تاثرات عجیب ہو گئے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر جانے لگی کہ اسامہ نے روک دیا۔ بھابی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دھیمی آواز میں غرا کر بولی۔ اسامہ نے کچھ بھی کہے بغیر اس کے ہاتھ سے سفائر کو لیا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ وہ کچھ کہنے لگی کہ اسامہ نے سفائر کو پیار کیا۔ سو کیوٹ، میری بیٹی مجھے واپس کرو۔ کافی سارے لوگ ان کے درمیان تھے، اس لیے سمرن کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، ورنہ جو اس وقت اس کے چہرے پر وحشت تھی، اسامہ کو لگا تھا وہ ابھی اسی وقت اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ سفائر، آپ کی امی مجھے ڈانٹ رہی ہیں، آپ کے چاچو پر غصہ کر رہی ہیں۔ وہ شرارت سے بولا، تم قطر میں کیا کر رہے ہو؟ صبح کو مجھ سے چھیننے آئے ہو، ہے نا؟ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اسامہ کا کیا کر ڈالے۔ اسامہ ان کو دیکھتا رہا، پھر بولا تو آواز میں خوشگواری تھی، بھابی میں میٹنگ کے سلسلے میں۔ جھوٹ مت بولو، پورے ملک میں تمہیں قطر ہی ملا تھا میٹنگ کرنے کے لیے۔ اگر یہ لندن امریکہ ہوتا تو میں مان جاتی، ایک چھوٹے سے ملک میں میٹنگ میں نہیں مان سکتی، وہ سخت لہجے میں بولی۔ پھر یاد آنے پر مزید بات جاری رکھی، اور تم صبح سے ضرور ملے ہوگے، تبھی میں کہوں وہ اتنا عجیب کیوں بہیو کر رہی ہے۔ بھابی صبح، اس نے سفائر اس کے ہاتھوں سے کھینچنا چاہا مگر اسامہ پیچھے ہو گیا۔ اسامہ، میری بیٹی مجھے واپس کرو، یہ میری بھی کچھ لگتی ہے بھابی، کم سے کم آپ مجھے اس سے ملنے سے نہیں روک سکتی۔ مجھے بتائیں آخر میں نے کیا کیا ہے، مجھے ایک بار میرا جرم بتا دیں، میرا قصور ہو یا نہ ہو، میں آپ سے معافی مانگ لوں گا۔ وہ رہان سا ہو گیا، ایک تو جرم کیا، اوپر سے کہتے ہو میرا قصور نہیں ہے۔ وہ اب کی بات چلائی تھی، سب لوگ متوجہ ہوئے تھے جبکہ اسامہ بالکل پرسکون انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ سفائر نے رونا شروع کر دیا۔ اسامہ نے اسے ہلایا مگر وہ روئے جا رہی تھی۔ میری نابالغ بہن سے شادی کی پہلا جرم، میرے ماں باپ کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ شہر چھوڑ دیں، دھمکی کے بنا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، وہ راضی ہوئے۔ دوسرا جرم، میری بہن کو تنہا حویلی کے بجائے ایک ویران فارم ہاؤس لے گئے۔ تیسرا جرم، اس کو ورغلایا، اس کا فائدہ اٹھایا، پھر ہمارے خلاف کیا، پھر اس کے بازو پر زخم، اور کتنے جرم بتاؤں۔ میری بہن نیند کی گولیاں کھاتے ہوئے سوتی ہے، رات کو کمبل میں چھپ چھپ کر روتی ہے۔ وہ میری بہن کے ساتھ اتنا کچھ کر کے تم کہتے ہو کہ تم نے کیا کیا؟ رات تک پاگلوں کی طرح بھاگ کر وہ ہر چیز سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ ٹی وی کھانے کی شوقین کے حلق سے اب نوالا بھی مشکلوں سے اترتا ہے۔ کام کر کے اس نے اپنے جسم کو ہلکان کر دیا، اور تم کہتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ لوگ حیرت سے کھڑے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو بالکل تھکی ہوئی برستی ہوئی آنکھوں سمیت قابل رحم لگ رہی تھی۔ اسامہ کا دل پسیج گیا، وہ یہ کیسے بھول سکتا تھا؟ اس پر کیے گئے ظلم نے اسے یہ سب کرنے میں مجبور کیا تھا۔ ایک ایک منظر اس کے سامنے لہرا رہے تھے۔ وہ چھت پر سگریٹ پینے آیا تھا، پہنچ کر جیب سے لائٹر جو ہی نکالا اس نے چونک کر دیکھا تو اسے جھٹکا لگا۔ تیزی سے بھاگ کر وہ اس طرف آیا۔ امی، زبان سے یہ لفظ نکلا تھا تو اس نے دیکھا بے ہوش وجود عیشا کا نہیں سمرن کا تھا۔ وہ تو جیسے پریشان ہو گیا۔ پہلے تو اسے لگا تھا اس کی ماں ہے، پر یہ لڑکی اس کی ماں جیسی لگ رہی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا، پھر جلدی سے اس نے گھبراتے ہوئے کلائی سے چیک کیا تو چل رہی تھی۔ وہ تھوڑا پرسکون ہو گیا کہ شکر ہے وہ زندہ ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کی گردن پر خون جمع ہوا تھا۔ وہ اور گھبرا گیا۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دیکھا تو گردن کی سائڈ پر سوراخ جیسا زخم تھا۔ کس نے کیا؟ ارد گرد دیکھا تو سامنے نظر ایک تیر پر پڑی۔ یہ کس کی حرکت تھی؟ یہ تو ارباز کا تھا۔ کہیں نہیں، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ جھٹکتے ہوئے سے بے ہوش وجود کو اسامہ ہوش میں لانا چاہتا تھا، مگر کیسے اچانک نظر سامنے ٹیپ پر پڑی۔ جلدی سے اٹھ کر اس نے تیزی سے سامنے پڑے ٹیپ سے پانی اپنے ہاتھوں میں قید کیا اور تیزی سے لا کر اس کے منہ پر چھینٹے پھینکے۔
مگر کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اس نے کچھ سوچ کر سگریٹ جلایا اور اس کو دھواں پھر ناک کے قریب لے کر گیا، پھر بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ وہ اٹھ جائے، اس کی ماں کی طرح ہمیشہ آنکھیں نہ بند کرتے۔ اچانک سمرن نے کھانسنا شروع کر دیا، اس کے نخوش کھینچے گئے تھے۔ وہ کھانستے ہوئے اٹھنے لگی کہ اسامہ ڈر کے مارے تیزی سے اٹھا اور نیچے کی طرف بڑھا کہ وہ بڑی امی کو خبر دے سکے، وہ اس کو جا کر دیکھے۔ سمرن نے ہاتھ جوڑے تو وہ چونکا۔ میری بہن کو اکیلا چھوڑ دو، اگر تم اپنے جرم کا کفارہ ادا کرنے چاہتے ہو تو میری بہن کو طلاق دے دو۔ کیا تڑپ تھی، وہ سمجھ رہا تھا، وہ اس کی کیفیت اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کی نظروں سے چھپا تو نہیں تھا، مگر اس نے ان کے اندر کی تڑپ کو دل سے محسوس کیا تھا، اور وہ سمرن کی برداشت کی داد دیتا تھا جس نے اپنی بہن کی خاطر سب کو سہا۔ اتنی اچھی تو کوئی بہن نہیں ہوتی، اتنی ہمدرد۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سفائر کو گال پر پیار کرتا اس نے سمرن کو دیا۔ I'm sorry، میں واقعی بہت گناہگار ہوں، مگر میں نے صبح کو اپنی عزت سمجھا ہے، اور کوئی انسان کیسے اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں سے خراب کر سکتا ہے۔ میں آپ کی ہر کہی کا احترام کرتا ہوں، اور میں نے کیا، اس سے خود سے دور آپ کے حوالے، کیونکہ میں جانتا تھا اس سے زیادہ خیال اور محبت اسے کوئی نہیں دے سکتا، اور اس کے رشتے سے بھی دور نہیں کر سکتا تھا۔ مگر آپ پلیز مجھے ایک موقع دیں، ایک موقع۔ اگر آپ کو مجھ میں کوئی کھوٹ لگا یا مجھے صبح کے قابل نہیں سمجھا تو میرا آپ سے وعدہ ہے، میں آپ کی کہے بغیر صبح کو طلاق دے دوں گا اور ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ارباز کی شادی تک کا وقت دے دیں، آپ میرے لیے میری ماں کی جگہ ہیں، اور اصول کا پکا اسامہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ بے انتہا سنجیدگی سے وہ سمرن کو ساکت چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے کمرے میں آئے، دیکھا تو وہ اب پریکٹس کر کے پانی کی بوتل پینے میں مصروف تھی، ساتھ میں صفحے پر غور کر رہی تھی۔ پریکٹس کیسی جا رہی ہے؟ صبح نے سر اٹھایا تو وہ مسکرائی۔ توبہ آپی، پہلے تو لگا تھا بے حد آسان ہے، پر اب تو لگتا ہے جیسے سب کچھ بھول گیا ہے، بہت کم دن رہ گئے ہیں اور کام بہت زیادہ، اوپر سے ہیری، دل کرتا ہے سر نوچ لوں، مجھے ضرور ہرائے گا۔ اپنی ڈائلاگ بازی مارنے لگتا ہے اور بیچ میں اسے ہنسی آ جاتی ہے۔ ایک طرف میں اور گلشیر ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ چل کر اس کے پاس آئی۔ گلشیر کون؟ اللہ، گلشیر کو نہیں جانتی آپ؟ گلشیر، وہ ایک دم بولنے لگی تھی اور پھر جیسے جیسے بولتے بولتے رک گئے۔ نہیں، تم بہت سے لوگوں کا مجھ سے ذکر نہیں کرتے، کچھ لوگ ضروری نہیں ہوتے جن کا ذکر کیا جائے۔ اسامہ کو یاد کرتے ہوئے سرد مہری سے کہنے لگی، ماما کی بات یاد ہے تمہیں؟ سمرن نے بڑے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ جی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ لڑکی ہر بات مجھے یاد دلاتی ہو، اب خود بھول جاتی ہو۔ انہوں نے کہا تھا میں دیتی ہوں سونے کا نوالا اور رکھتی ہوں شیر کی نظر۔ امی کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، ہم خود ہی سب کچھ بول جاتے تھے یا ایک دوسرے کی چگلی لگا دیتے تھے۔ سمرن ہنس پڑی۔ خیر، اب باتوں کو نہ گھماؤ، جو دل میں ہے بول ڈالو، ہرگز تمہیں نہیں ڈانٹوں گی۔ سمرن نے اب سنجیدگی سے کہا تو نور چونک پڑی۔ کیا؟ دور تم بھولی نہیں ہو؟ ہاں وہ تو ہے، پر آپ کو ہوا کیا ہے ایسے اچانک؟ اپنے دل کا۔ سمرن آپ ہی اس کو کپڑے چینج کروائیں۔ جیسمین نے اس کی شرارتی آنکھوں والی بلی کو اٹھایا جو اپنی حرکت پر رونے کے بجائے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اور اس کی گردن منہ دینے لگی کہ جیسمین نے فوراً سمرن کو پکڑا۔ سمرن نے گھورا صفائر کو۔ میری بیٹی کو ایسے نہ کہا کرو، ایک تو کھاتی بھی اتنا سا، اوپر سے ٹمی میں بھی جان نہیں ہوتی، کیوں سفو جانو؟ نور سپا نے صفائر کی حمایت کی۔ ایک تو اس لڑکی نے مجھے پریشان کر دیا ہے، ابھی فیٹ کر آیا تھا، اور ہاں جیسمین، چینج کر کے صبح کا پارسل پکڑا دینا، میں اس سے نہلا کر لاتی ہوں، جلدی سے دن کو پتہ چلا نہ مجھ پر برسیں گے۔ وہ ڈریس پہن کر سامنے آئی آئینے کے۔ لال رنگ کے انارکلی کے آؤٹ فٹ میں وہ کسی کھلے ہوئے گلاب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا سوٹ بالکل فٹ ہوا تھا۔ برش اٹھا کر وہ پہلے اپنے بال سیٹ کرنے لگی، مگر اس کے بال الجھ رہے تھے۔ اف، ایک تو یہ لمبے بال بھی عذاب ہیں۔ اس نے برش میں پھنسے بالوں کو نکالنا چاہا کہ ایک ہاتھ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا۔ اس نے جلدی سے آئینے میں دیکھا، گرے شرٹ اور بلو جینز میں وہ چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اتنے بڑے آئینے میں بھی اس کے دراز قد سے اس کا چہرہ چھپ گیا تھا۔ کیا دو پونیاں بنانی ہیں تمہاری؟ اس کے کانوں کے قریب بولا۔ وہ ڈر کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ انارکلی بننے جا رہی ہوں، اسکول گرل نہیں، وہ مڑ کر ناراضگی سے کہتی برش لینے لگی، جب اسامہ نے ہاتھ پیچھے کیے۔
नाराजगी सुबह मैडम को सूट नहीं करती, वो तो उल्टा बदला लेती है। मैं पूरे 2 दिन बदले का मुंतजिर था, मगर यहाँ तो बाइकआउट किया हुआ है। मेरी मोहब्बत पर शक किया था ना तुमने। तुम्हें पता है उसामा, तुम हर बार मुझे हर्ट करते हो। मैं तुम्हें हर बार माफ कर देती हूँ। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, और बार बार तुम मेरी मोहब्बत का फायदा उठाते हो। वो गुलूगीर लहजे में कहने लगी। वो तो मैं स्पेशल हूं तुम्हारे लिए, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर? तुम खुद मुझे गुस्सा दिलाती हो, और मेरे गुस्से को तुम्हें बचपन से मालूम है। अब मुझे तंग मत करो। वैसे भी आज मेरा मूड सख्त खराब है। मेरा प्ले बहुत खराब जाने लगा है, मुझे पक्का यकीन है, और फिर भी इतनी मेहनत कर रही हूँ। और ब्रश लेकर जाने लगी कि उसामा ने उसकी कलाई थाम ली। इजाजत है? उसने बाल बनाने का कहा था। वो उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी इजाजत है कहना बहुत अच्छा लगा था। बहुत सी चीजें थी उसे उसामा की पिघला के रख देती थी। उसे बेड पे इशारा करती वो अब अपने पिन्स उठाकर नीचे बैठ गई थी, जबकि वो ऊपर बेड पर। एक मजे की बात बताऊं तुम्हें? अपना काम करें। आप ये मत भूलें कि मैं आपसे राजी हो गई हूँ। असल में बाल में आप भी आपे से बनवाती हूँ, और वो सफो को सुला रही है। इसे इतना प्यारा नाम है इसका, तुम खामखा बिगाड़ देती हो। उसके बालों को अपनी मुट्ठी में लेता हुआ बोला। वो आगे से कुछ बोली नहीं, अपने बाजू पर लगे काम को छेड़ने लगी। उसे लगा उसामा अब तारीफ करेगा, अब करेगा, मगर ऐसा हो सकता था कि चक्की का भी तारीफ करे। वो बाल बनाने में बेहद मसरूफ था। तुम्हें पता है गजल क्या कहती है? वो चौंक कर बोली। वो चौंक गई, मगर बोली कुछ नहीं। सुन रही हूँ, वो बाल खींचते हुए बोला। उफ! उसने तेजी से उसामा की टांगों पे मुक्का मारा। उफ! जालिम वैम्प, छोड़ दो मेरे बाल। तुम्हें नहीं, ये तुम्हारे नहीं, ये मेरे बाल हैं। ऐसे तुम्हें आज मुझे सॉरी कहना चाहिए था। किस खुशी में? वो मुड़कर तंजिया अंदाज में उसे देखते हुए बोली। मुझे मारा था? कितनी बदतमीज बीवी हो, वो घूरते हुए बोला। वो मार तो बहुत कम थी, तुम्हारे तो बाल खींचने चाहिए थे। मार मार कर खून निकाल देना चाहिए था तुम्हारा। अब उसके बाल बना चुका तो अचानक सुबह के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो एकदम तेजी से उठी। सुबह आपी, सिमरन आपी खाने के लिए बुला रही है। सुबह ने गहरा सांस लिया। उसने अपने बाल नहीं देखे। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर खींचा। अब जाओ यहाँ से। वैसे भी आज सिमरन आपी को शक हो गया था। वो तो शुक्र था सफो आ गई। चलो यहाँ से। यार, खाने पे बुला रही हैं भाभी, चलो ना। उसे तंग करते हुए बोला। भाभी तुम्हें खाना बना देंगी अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया। और कब बात करोगे आप इसे? मेरा मूड नहीं है। जब मेरी बीवी मुझे नहीं मनाती, मैं क्यों भला मनाऊं भाभी को? थैंक यू फॉर हेयर। उसने आम से पोनी के बजाय फिश टेल ब्रेड वो भी इतनी खूबसूरत देखी तो उसका मुंह खुल गया। जानता हूँ अच्छी है, बताने की जरूरत नहीं। मुझे मनाओ। सामा जाओ। आप ही दरवाजा तो खोल दें। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, वो तेजी से बोली। पहले मनाओ। वह बिस्तर पर टांग रख के बैठ गया था। सुबह ने उसे फिर अपने फोन को देखा। तेजी से उठाकर म्यूजिक में वही गाना लगा दिया जिस दिन उसामा रोया था। मान गया बेबी, अब जाए यहाँ से। उसामा का मुंह तर गया। तुम जैसी बच्चों वाली बीवी हो तो फिर आदमी का अल्लाह ही हाफिज। वो तासुफ से सर हिलाता उठ पड़ा, मगर जाते हुए उसके बाल खींच कर भागा। चक्की, मगर वो साहब किसी स्पाइडरमैन की तरह टेरेस से गायब हो गए थे। सिमरन जी, मैं आपकी बहन से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे पास में काफी लड़कियों से दोस्ती रही है, मगर सुबह को जब से देखा है, जब से जाना है, मुझे सब औरतें बेहद मामूली लगने लगी हैं। उसके आगे आप प्लीज हाँ कर दें। मैं सुबह को जल्द से जल्द अपनाना चाहता हूँ। सामा लड़कियों से दूर भागता है। उसे तो एक अजीब सी एलर्जी है उनसे। गुस्से का इतना तेजी कि क्या बताऊं, अगर उसका दिल बेहद साफ है, इतना कि शायद किसी का भी ना हो। आप बेशक मुझे मार लें, मगर प्लीज उस पर हाथ ना उठाएं। वैसे आपकी बहन में कितना गरूर है, कोई बंदा हो तो उसे थप्पड़ लगा दे। कासिम तेजी से बोला। मैं उसको उसके अपनों से दूर नहीं कर सकता था। जो मोहब्बत और जो ख्याल आप रख सकती हैं वो कोई और नहीं। आप ही उसामा ने कभी मुझे ऐसा वैसा हाथ नहीं लगाया। वो तो सोता भी सोफे पे था, और मैं जब बेहोश हुई थी तो वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। मुझे कपड़े भी दिए, और तो मेरी पोनी बनाता था। उसने मुझे सैंडविच भी रात को बनाकर दिया था। अभी उसने मुझे कभी भी नहीं मारा। आप ही कासिम ने मुझ पर हाथ उठाया। मैंने उसके कपड़े गंदे कर दिए,
پر میری غلطی نہیں تھی. میں نے پھر اسے بیٹ مارا تو آنٹی نے ڈانٹا. آپ کی بہن آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میرے میں اگر ذرا بھی کھوٹ ہو تو مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں نور الصبح کو طلاق دے دوں گا اور یہاں سے چلا جاؤں گا. آپ ہماری ڈرائیور کی بیوی ہیں. مجھے مت ڈانٹیں. سمجھی؟ تیرا سارا قاسم غصے سے بولا. آپ میری ماں کی جگہ ہیں، میرے لیے قابل احترام. وہ صفائر کو سلاتے اچانک ذہن میں اسامہ اور قاسم کا موازنہ کرنے لگی. ساری باتیں اسامہ کے حق میں جا رہی تھی. کوئی ایک بات اس کی غلط ہو، سوائے اس کے کہ اس نے نور الصبح سے چھوٹی عمر میں نکاح کیا. میرا چکی، میرا دوست چلا گیا. آپ نے اچھا نہیں کیا. کسی نے چٹکی بجائی. کہاں گم ہے میری موشم؟ صلاح الدین نے جھک کر صفائر کو پیار کیا اور اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، کہیں نہیں، یہی ہوں. خاموش. ہنسی لگ رہی ہو کہیں؟ پھر محترمہ کو غصہ آنے لگا. شرارت سے بولا، آپ بھی ندین. ارباز کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے. اس کی ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو شادی جلد از جلد رکھ لی. وہ اب اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچتے ہوئے بولا، جبکہ وہ نارمل انداز سے سن رہی تھی جیسے یہ نیوز اس کے لیے نیو اور شاکنگ نہ ہو. ڈیٹ کب ہے اس کی؟ سمرن نے آہستہ سے کہا، اگلے مہینے کی 30 تاریخ، یعنی 10 دن رہ گئے ہیں. میں تمہیں فورس نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، میں کل جیسمین کو شاپنگ کے لیے لے کر جاؤں گی. نور اپنے ریہرسل میں بزی ہے، اس کا بھی بس ہفتہ رہ گیا ہے، اس کے بعد وہ بھی فارغ. کیا مطلب؟ مطلب کا کیا؟ صفائر اپنے دادا کے گھر نہیں جائے گی اور میں مورے کو بہت مس کر رہی ہوں. صلاح الدین کا منہ حیرت سے کھل گیا. اسے یقین ہی نہیں آیا کہ سمرن کے منہ سے یہ نکلا ہے. محشم، یہ تم نے جو ابھی بولا ہے دوبارہ بولنا. دین سو جائے، مجھے نیند آ رہی ہے. میں جیسے سونے دوں گا تمہیں. پھر سے بولو. وہ اس کے پاس آیا اور کہا، مجھے بہت زیادہ والی نیند آ رہی ہے دین. موشم، تم نے آج مجھے خوش کر دیا. زیادہ خوش نہ ہو دین. اس کی شرارت سے تیزی سے اٹھی. وہ بالکل ریڈی اسٹیج پر اپنی پرفارمنس کا ویٹ کر رہی تھی. ربیکا کو دیکھا تو اس کو ایک کنیز کے روپ میں دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے. واہ بھائی واہ، کیا کہنے ہیں میڈم کے. نور نے وارثت کے ہوتے انداز میں کہا. ربیکا مشرقی لڑکیوں کی طرح چمکے. یہ حارث کا بچہ کہاں غائب ہو گیا؟ اس بدتمیز کا رول آنا ہے. حارث تو آج واقعی نظر نہیں آیا. کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اگر وہ نہیں آیا تو میں قسم سے اس کا سر پھاڑ دوں گی. او پلیز. سرور نہیں پھاڑنا، آ جائے گا. رکو میں کال کرتی ہوں. ہو سکتا ہے ڈریسنگ روم میں ہو. جب 15 منٹ بعد بھی نہ آیا تو صبح کا غصے سے برا حال ہو گیا. لب کو وہ سختی سے دبائے تیزی سے اسٹیج کی طرف آئی تو پردہ گرا ہوا تھا اور باقی سب لوگ بھی موجود تھے. اور پھر اسے شدید گہرا ترین جھٹکا لگا. سلیم کے ڈریس میں ملبوس اپنے اسامہ دی چکی کو دیکھ کر پہلے تو وہ دنگ رہ گئی. پھر اسے ساری بات سمجھ میں آئی کہ حارث کیوں نہیں آیا، کیوں وہ پلے میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا. بڑھتے ہوئے تیزی سے اس کے پاس جا کر خوب سنانے لگی تھی کہ یکدم پردہ چاک ہوا. ساما نے اسے دیکھا اور اس روپ میں دیکھ کر اچانک اس صبح کو ہنسی آئی اور اسے روکنے لگی. اب ڈائلاگز کے دوران کیسے اپنی ہنسی روکتی؟ اچھا خاصا پلے خراب ہو جائے گا. یہ سین جشن کا تھا جہاں سلیم کی نظر پہلی بار انال کری پر پڑنے تھی. تھا تو خاصا چھوٹا، مگر صبح کو سین کافی لمبا محسوس ہو رہا تھا. اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ گپوں میں مصروف ہونا تھا، مگر آنکھوں کے کونے میں اسامہ دی چکی کا عکس تھا جو بالکل مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا. تھا تو یہ پلے کا حصہ، لیکن اس کی آنکھوں کی فارغگی اتنی اصل معلوم ہو رہی تھی کہ اب صبح بھی اپنی نظروں کو روک نہ سکی. پھر احساس ہونے پر آنکھوں میں تنبیہ کی کہ اوور ہو رہا ہے، کنٹرول یور سیلف. مگر وہاں ہوش میں کون تھا؟ یہ چھوٹا سا سین ختم ہوا اور فوراً پردہ لہرایا. سارے بیک سٹیج کی طرف گئے جبکہ وہ اس کے پاس چلتے ہوئے آئی. جب نے آخر ٹھان لیا، اسامہ علی خان، کسی طرح مجھے ہرانا ہے. کل کو میں اگر جاب کروں گی تو تم تو میرے باس ہوگے، بال کٹوانے جاؤں گی تو میرے ہیئر ڈریسر ہوگے، ریسٹورنٹ میں جاؤں گی تو میرے ویٹر ہوگے، کار ٹھیک کروانے جاؤں گی تو تم نے مکینک ہونا ہے میرا. اسامہ چونکا، پھر اس نے اپنی بیوی کو دیکھا. چکی کے ماتھے پہ بل آئے. اتنا فارغ نہیں ہوں میں. ہاں اور دیکھ رہی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی آخر آپ بلینئر کیسے بن گئے. ہاں ضرور، وہ امریش پوری والے انکل نے ساری جائیداد دے دی ہوگی. وہ آغا خان کے ریفرنس پر مسکرا پڑا. جی نہیں، کسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، سب کچھ اپنے بلبوتے پر کیا ہے. تم تو پہلے اپنے ماں باپ پر پلتی رہی، پھر میرے، اور اب اپنی بہن پر. انجانے میں اسے شرارت سوجی. نہیں تو
امی ابو مجھے اٹھا کر پھینک دیتے، تم یہ سب کر کے دکھاتے، پھر میں تمہیں بتاتی۔ اور رہی بات آپی کی تو وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں اور ان کا فرض ہے مجھے پالنا، کیونکہ میرے شوہر اور میرے ماں باپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ وہ تیزی سے کہہ کر جانے لگی۔ پاگل ہے یہ لڑکی، کہہ کر وہ دوسری طرف چلا گیا۔ وہ اندر آئی اور اپی کا سینے پر ہاتھ باندھے اسے پولیس والے نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور کرائم اسٹوڈنٹ سما نے اس کی گھڑی پر ابرو اچکا کر دیکھا کہ کیا ہوا، کیا سین ہے۔ نیکسٹ سین سلیم اور بختیار کا ہوگا۔ ویٹ کر وہ یار، اتنی سخت بھوک لگ گئی ہے، صبح پریشانی میں ناشتہ بھی نہیں کیا۔ بات کو مت گھماؤ صبح، یہ سر اور تمہارا کیا سین ہے؟ او ایم جی، آر یو ٹو ڈیٹنگ؟ صبح گھبرا گئی، ارد گرد دیکھا اور پھر اپنی موٹی دوست کو جلدی سے اس کے پاس آ کر بولی، چھپ کر موٹی، کیا بکواس کر رہی ہے؟ وہ تیز لہجے میں کہتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگے۔ مسز اسامہ علی خان۔ ایک دم کسی کی آواز پر وہ مڑی۔ ایک عورت تھی، برگر کنگ کی یونیفارم میں ملبوس، آرڈر پکڑے، چٹ پر اونچا بولی، مسز اسامہ؟ نور الصبح کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ مسز اسامہ سر اسامہ کی بیوی بھی آئی ہیں؟ ہے سر کی بیوی بھی ہے؟ سر شادی شدہ ہے؟ نہیں، اتنے ہینڈسم پرسنالٹی کے مالک سر شادی شدہ؟ مسز اسامہ کا لفظ سنتے ہی سب کے چہرے پر غم کے سائے ایسے لہرائے جیسے اسامہ نے ان سے کسی قسم کے وعدے کیے ہوں۔ لہجے میں تو ایسا گہرا صدمہ تھا کہ صبح کو ہنسی بھی آئی۔ وہ اپنی قسمت پر رشک، مگر اسامہ کی اس فضول حرکت پر اسے تاؤ بھی آیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھے۔ ہاں میں ہوں مسز اسامہ، لاؤ دو آرڈرز، سخت بھوک لگی ہے۔ ایک دم جیسے بیک سٹیج میں سکوت چھا گیا۔ ہسبینڈ نے پیمنٹ تو کر دی تھی، کیونکہ میرے پاس ابھی 1 روپیہ نہیں ہے۔ سوری کرو نا۔ سب کے منہ کھل کر باہر آ گئے۔ وہ صبح کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ ہسبینڈ؟ ربیکا کی آواز پھر کسی شوق سے کم نہ تھی۔ صبح شرارت سے ہنس پڑے۔ ارے پاگلو، سخت بھوک لگ رہی تھی، سردی رہے اس کوچ کی بیوی، میں اس کی بیوی، پاگل ہو، میں تو کسی شخص کو منہ نہیں لگاتی۔ سب لڑکیوں کی جیسے جان میں جان آئی، مگر ربیکا اپنی دوست کو گھور رہی تھی جو اب برگر نکال کر کھانے لگی۔ ویسے صبح کوچ تمہیں ڈانٹیں گے، کسے پرواہ ہے؟ او محترمہ، برگر بعد میں کھانا، ماں بیٹی والا سین آ گیا ہے۔ چل موٹی، میری ماں۔ اس نے منہ بنا کر ربیکا کا ہاتھ پکڑا اور وہ بالکل خاموشی سے پرسوچ نظروں سے دیکھتی اس کے ساتھ چل دی۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ خانم کے حکم سے سب کھڑے اپنے مہمان کا انتظار کر رہے تھے۔ اسامہ نے گاڑی بھیجی ہو بھی کہ نہیں، مورے نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہو، بات ہو گئی ہے، اب تو وہ پہنچنے بھی والے ہوں گے۔ پتہ نہیں، بہت شرمندگی ہو رہی ہے، خانم ان سے نظر نہیں ملائی جائیں گی۔ مورے کے گھبراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ سدرا کو آواز دینے لگی۔ سدرا، پھولوں کے ہار آ گئے ہیں نا؟ سدرا نے اپنا سفید دوپٹہ درست کیا اور اپنے 3 سالہ بیٹے کو فیڈا پکڑا رہی تھی۔ 4 مہینے پہلے بیوگی کی چادر اوڑھ کر وہ سنہری حویلی اپنے بیٹے سمیت آ گئی تھی، کیونکہ اس کے سسرال والے اس منحوس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ سوچ کی جہالت اب بھی قائم تھی، مگر سدھا کی سوچ تھی یہ سب اس کی کیے کی سزا ہے۔ اگر اس سمرن کے ساتھ یہ سب نہ کرتی تو زندگی اس پر مہربان ہوتی، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اتنی تکلیف دو اور آپ سکھ میں رہو؟ دوسری طرف پلوشا بھی اس گھر میں تھی۔ شروع میں تو اس کا کوئی رشتہ نہیں آیا اور وہ اپنی خوبصورتی پر غرور کا تاج پہنے سب کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ آج تیزاب سے خراب ہوئے چہرے پر وہ طلاق کا دھبا اپنے ماتھے پر لیے سنہری حویلی آ گئی تھی۔ پھر عالیہ کی بھی کبھی شادی نہیں ہوئی، اور ابھی کچھ دن پہلے موسم کی تبدیلی کے بعد اچانک فالش کا اٹیک ہوا تھا۔ اسے پہلے ہی شوگر کی بیماری تھی اور وہ اپنا بھی خیال نہیں رکھتی تھی، اسی وجہ سے اس کو ہو گیا تھا اور وہ بھی اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ مورے تو ان کا انجام دیکھ کر ہول اٹھی تھی، اور ہیرا بے شک اپنے کیے پر نادم تھی، مگر پھر بھی اپنے عمل کے بعد وہ اپنی شادی کے 6 سال تک اولاد کی خوشی سے محروم رہی، اور خانم کو ان سب کی طرح کوئی شوق نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ مکافات عمل پر یقین رکھتی تھی۔ تائی تو اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھ کر جیسے ٹوٹ کر رہ گئی تھی، اور تایا نے بھی اپنے آپ رب کے حوالے کر دیا اور عبادتوں میں مشغول ہو گئے۔ بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اب سنہری حویلی میں ویسا کچھ بھی نہیں رہا تھا تو منظر بے حد اداس تھا، مگر آسودگی جو یہاں بہت کم پائی جاتی تھی وہ اب اس حویلی کا حصہ تھی۔ اچانک سنہری حویلی کا گیٹ کھلا اور سیاہ جی پندہ داخل ہوئی۔ مورے کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی تھی، مگر وہ ہمت کرتی خانم کے پیچھے آئی۔ تائی بھی ساتھ تھی۔
ایک طرف سیاہ برقعے میں ملبوس ایک خوش شکل عورت ہوتی جبکہ دوسری دو مرد نکلے. ایک 22 سالہ نوجوان خوش شکل لڑکا تھا جبکہ ان کے ساتھ گندمی رنگ کے حامل اس لڑکے کے والد اترے. مورے اور خانم نے خوش دلی سے کہتے ان سے ملی. وہ پھر مسکرا کر ان سے ملی. آپ کا سفر ٹھیک تو رہا نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ معذرت خواہ ہیں، گاڑی دیر سے پہنچی ایئرپورٹ. خانم نے نرمی سے کہا. نہیں، بالکل، اللہ کا شکر، سفر ٹھیک رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ایسے کیا ضرورت تھی؟ ہم ویسے بھی گاڑی آرڈر کروا کے آ جاتے. فرحاد صاحب نے خوش دلی سے کہا. نہیں فرحاد صاحب، آپ ہمارے مہمان ہیں اور دوسرا ہمارے اپنے بھی، تو اپنوں میں کیسا تکلف؟ اسامہ سے بات ہوئی آپ کی؟ مورے نے مسز فرحاد سے پوچھا. جی، جیسے ہی ہم نے لینڈ کیا سامان نکالتے وقت فوراً اس کا فون آیا تھا. ہماری آمد کے اوقات کو اسے معلوم تھا. پھر فلائٹ کا پوچھنے لگا اور گاڑی کا بتایا. بہت پیارا بچہ ہے. مورے اور خانم مسکرائیں اور باقی سب سے مل کر وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے. اپنا سین ختم ہونے پر وہ دوبارہ آئی. برگر ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. شکر ہے. نکال کر کھانے لگی جب رفیقہ نے روکا. جو تم نے اس وقت کہا تھا کیا وہ سچ ہے؟ کون سا سچ؟ مسز اسامہ تم ہو؟ نور نے سر اٹھا کر اسے گھورا. تمہیں لگتا ہے میں اس سڑے ہوئے کریلے کی بیوی ہوں؟ صبح. ہیری اندر داخل ہوا. صبح نے اپنے خوشی اتارے ہوئے پیچھے ہوا. ارے ارے، تم تو میری نظروں سے ابھی اوجھل ہو جا. تم اس چکی سے ملے ہوئے ہو. چکی؟ کون چکی؟ میرا مطلب ہے اس کوچ سے. وہ کیوں پلے میں تھا؟ بالکل. صبح وہ پلے میں کیوں تھا؟ کبھی وہ آرٹ ٹیچر، کبھی وہ کوچ، کبھی وہ پرنسپل، اور اب یہ. واٹ از دس؟ تم دونوں کا ضرور کوئی چکر ہے. یو آر جسٹ ڈیٹنگ. آئی ایم ناٹ. پاگل ہو؟ چوتے کھانے ہیں میں نے آپ ہی سے. صبح کہہ دو جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. برگر کھا کر میں نے غلطی کی. تم کھا لو موٹی. اور ہیری ابھی نکل جاؤ ورنہ میں. ایک دم اسامہ انٹر ہوا. صبح اب یہ سامنے ہے، بول دو ورنہ میں سمرن آپ ہی کو بتا دوں گی. سر یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں کا افیئر ہے. ربیکہ ایک دم سٹ پٹا گئی. پھر اپنے تاثرات پر قابو پائے جبکہ ہیری بالکل نارمل تھا. ہاں. اسامہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. صبح نے سر اٹھایا اور شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی. جب بول اٹھا. ظاہر ہے ہمارے کریکٹرز میں تو ایسا ہی ہے. چلو صبح، دوسرا منظر شروع ہونے والا ہے. سر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی بیوی بھی یہاں ہے. ایک دم ایک لڑکی آئی. اس نے خوبصورت سے اسامہ کو اسد سے دیکھتے ہوئے پوچھا. صبح نے پہلے اسے گھور کر دیکھا، پھر اپنے اچھے نہیں برے ہسبینڈ کو دیکھا. ہاں، بدقسمتی سے. وہ مسکین سے صورت بناتے ہوئے نور الصبح کو زہر لگا. سر ہماری پرفارمنس کا وقت ہو گیا ہے. وہ دانت پیس کر کہتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھی. ہیری ہنس پڑا. اسامہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. پھر وہ اس کے سامنے آیا. تمہیں پتہ بھی ہے یہ کون سا سین ہے؟ وہ ایک دم چونکی پر اس سے دیکھا. وہ بالکل اس پر جھکا ہوا تھا. تم نے ہیری کو کہا تھا نا؟ کیا کہا تھا؟ اسامہ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی. پورے لوگوں کے سامنے. پھاڑ دو. میں بھی پھاڑ دیتا اگر مجھے پتا چلتا پورے اسٹیج میں تم ہیری کی باہوں میں. مت بھولو میں ایک پٹھان ہوں تو میں شاہ ہوں. وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی. اتنے فضول سین میں نے بھی نہیں کروانے تھے جو تم سمجھ رہے ہو. وہ اس کی سوچ پر انجانے میں ہی وضاحت دینے لگی. میں تو بھرپور ڈائلاگ اور سین پڑھ کر آیا ہوں. اس میں تو سلیم اسے باہوں میں بھرتا اور اسے کندھے. اس نے زور سے اسامہ کا واضح پر مارا. اف لڑکی، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے جو پڑھا اس میں تو فل ڈیٹنگ تھا. اگر تم نے سب کے سامنے فری ہونے کی کوشش کی میں لحاظ نہیں کروں گی. چکی تم مجھے روک کر دکھاؤ ویمپ. اس کی پیشانی پر بندیا کو انگلی سے ٹھیک کرنے لگا اور ایک دم پردہ اوپر ہوا. ابھی تم کچھ بول رہی تھی، پھر اب تم چپ کیوں ہوا انارکلی؟ میرا آنا تمہیں ناگوار گزرا؟ ہاں میں مغل ہوا، پٹھان نہیں تھے تم. اس نے مائک کو نیچے کیا اور آہستہ سے بولی. اسامہ نے گھورا. ایک تو پہلے ہی ڈائلاگ بھول رہے تھے اس سے، اوپر سے یہ لڑکی. کاش تمہیں معلوم ہوتا، پوری طرح معلوم ہوتا کہ تم چکی ہو. اسامہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اس نے دبائی. تم نہیں جانتی تم نے کیا کر دیا. میں خود بھی نہیں جانتا. صبح کو بہت زور سے ہنسی آنے لگی. اوف، عاشق اسامہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا، بہت معصوم. تم چپ ہو انارکلی. نہیں میں بول رہی ہوں. اسٹاپ اٹ صبا. وہ گھور رہا تھا. صبح کو اپنی پرفارمنس سے زیادہ اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا. میں تھک گیا ہوں انارکلی، جا کر ریسٹ کر لو. اس کی تو میں. پھر جب اس کی باری آئی
اسامہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کیا اور اسے گھورنے لگی، جبکہ وہ بے نیازی سے اب اپنا ڈائلاگ بول رہا تھا۔ پھر نور کی باری آئی۔ پھر میں کیا سمجھتی؟ ہندوستان کا نیا چاند ایک چکور کو چاہتا ہے۔ چکور؟ صبح نے جس طریقے سے چکور کہا تھا، اسامہ کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ خود پر قابو نہ پا سکا۔ تو آج ثابت ہوا اسامہ ایک برا ایکٹر۔ صبح نے حیرت سے اسے تکنے لگی، پھر غصے سے بولی، اسامہ آج سے تمہارا نام چکور۔ وہ ہنستے ہوئے ہر چیز سے بے نیاز کھل کر ہنستے ہوئے بولا۔ صبح نے پہلی بار اسے اتنا کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے پلے خراب ہونے کا ڈر اور غم بھول کر مبہوت سے اسے تکنے لگی۔ پردہ گرا دیا گیا۔ کیا کیا سر آپ نے؟ شیش تیزی سے ان کی طرف آیا۔ I'm sorry، مجھ سے ڈائلاگز نہیں ہو پائیں گے۔ اف، میری ساری محنت ضائع کر دی۔ صبح غصے سے جانے لگی کہ اسامہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے اپنے سر سے پگ اتاری اور ہیری کو اشارہ کیا، پر وہ اوپر کیا گیا۔ سب لوگ ایک دم متوجہ ہوئے۔ تم کبھی اظہار نہیں کرو گی صبح، اس پر مجھے افسوس نہیں ہے۔ جانتا ہوں اظہار صرف مرد کرتا ہے اور اس کو ہی سوٹ کرتا ہے۔ تمہاری حیا، تمہاری معصومیت، تمہارا بچگانہ پن مجھ جیسے پتھر دل شخص کو پگھلا دیا۔ پتہ نہیں صبح صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط، بس جو دل میں ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ تو گھٹنے کے بل جھک گیا۔ صبح کو پتہ نہ چل سکا کہ پردہ اٹھ چکا ہے۔ پیچھے کھڑی ربیکا نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا ان دونوں کا سین ہے۔ تم تو چپ کرو، ہیری نے ڈپٹ کر سائڈ پر کیا۔ غصے کا تیز ہوں، جانتا ہوں، جو دل میں آتا ہے کہہ دیتا ہوں۔ تھوڑا پاگل ہوں، تھوڑا جھلا بھی ہوں۔ محبت کا اظہار نہیں کرنا آتا اور آگے جا کر بھی شاید نہ کر پاؤں جیسے دین بھائی کرتے ہیں۔ اگر تم میرے دل کے حال سے واقف ہو، مجھے جانتی ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں صبح، مجھے سب کے سامنے اپنی تمام خامیوں سمیت قبول کر لو۔ تمہارا اچھے والا ہسبینڈ اسامہ دی چکی۔ صبح نے ایک دم مڑ کر پوری آڈینس کو دیکھا، جو دم بخود اس انوکھے اعتراف محبت کو دیکھنے لگے۔ بورنگ لگ رہا ہے، کوئی میوزک لگاؤ، ہیری نے کہتے ہوئے تیزی سے میوزک پلیئر اس کے سامنے کیا سانگ چلایا۔ ساما نے سامنے ہیری کو گھورا۔ کچھ زیادہ ہی چیزی ہو گیا تھا، جو اس کی شخصیت کا خاصہ نہ تھا۔ نور بھی تیزی سے بھاگے۔ ارے اوہ مائی گاڈ، دس از سو رومانٹک۔ صبح ربیکا کا منہ کھل گیا تھا اور پھر تیزی سے اس کی راہ میں آتے ہوئے بولی، دس واز چیزی۔ وہ گھڑتے ہوئے کہنے لگی، تم دونوں کا واقعی سین ہے؟ یہ کیا سین لگایا ہے؟ میاں ہے میرا۔ او ہو، ہیری بولا، تم نے لگایا تھا میوزک؟ اسامہ نے گھور کر اسے دبوچا۔ تم نے سارا پلے برباد کر دیا۔ صبح اسامہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور رہنے دو، سب کے سب برے ایکٹر ہو۔ بی بی، آپ سے زیادہ برا ایکٹر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ گلشیر بادشاہ کے روپ میں صبح کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تم، وہ غصے سے بولی۔ اسامہ اور ہیری نے کہکا لگایا، اور تم دونوں بھی خور کا بچہ ہو۔ اسامہ کو مزید ہنسی آئی۔ تمہیں یہ لفظ کس نے سکھایا؟ یہ آپ سب کیا بات کر رہے ہیں؟ ربیکا نے سب کو حیرت سے دیکھا۔ پٹھان کی بیوی ہوں تو کیا نہیں آتا؟ ہے ایسے صبح کتنی بدتمیز ہو، سر ہی تمہارے ہسبینڈ تھے، بتایا نہیں؟ ہیری مزے سے بولا۔ کیوں بتاؤں، جب تم اس چکی سے ملے ہوئے تھے مجھے بتانے کی زحمت کی۔ اچھا یہ تو بتاؤ، خور بچے کا لفظ کیسے آیا؟ اسامہ ہنسی روکتے ہوئے بولا، وہ جب تمہاری گاڑی خراب ہو گئی تھی تب تم نے بولا تھا۔ اس نے اسامہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کب؟ تین بھائی نے مطلب بتایا۔ مطلب اب تم گاڑی کو بھی گدھے کا بچہ کہو گے؟ میں تو خالی یہ کہتا ہوں، جو دین بھائی کہتے ہیں نا، اسے تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ یہ دین کو برا اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ ربیکا کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی، کزن ہے یہ۔ اف، میں کپڑے چینج کرنے جا رہی ہوں، وہ کہہ کر چل پڑی۔ وہ اب چینج کر کے باہر جا رہا تھا کہ ایک دم کسی کی آواز سے رکا۔ مڑ کر دیکھا تو وہ بولا، ہاں الف بولو۔ الف سامنے ہے۔ سر میں کیا آپ سے 2 منٹ بات کر سکتی ہوں؟ وہ بہت پریشان دکھ رہی تھی۔ اسامہ بھی چونک پڑا۔ خیریت؟ پلیز 2 منٹ کے لیے اس طرف آ جائیں۔ اس کی آنکھیں نم تھی۔ اسامہ کو عجیب لگا، کچھ ہوا ہے؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا، سر کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ وہ بھررائی آواز میں بولی۔ اسامہ 1 منٹ کے لیے چپ ہو گیا۔ بولیں سر، یہ کیسا سوال ہے الف؟ وہ اب سنبھل کر بولی، پلیز بتائیں نا۔ ابھی تم نے دیکھا، یہ سوال عجیب ہے۔ بہرحال ہاں، میں نور الصبح کا شوہر ہوں۔ یہ ایک دم کیسے اچانک؟ آنکھیں برس پڑی تھی۔
ساما نے گہرا سانس لیا. ہو جاتا ہے ایسی الفت, دل کو کون روک سکتا ہے, اس لیے ڈانٹنے کا کوئی جواز نہیں تھا. الف, آئی کین انڈرسٹینڈ, پر یہ اچانک نہیں ہے. میری اور صبح کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں. ہم ایک دوسرے کو شروع میں چاہتے بھی نہیں تھے. میں تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محبت شادی سے پہلے بالکل بے معنی ہے. تو زیادہ پریشان اور ڈپریشن میں نہ آنا. آئی نو تم نہیں ہوگی, ہوتا ہے کالج جنی کرشز بن کر تم رو پڑی تو مجھے یہ کہنا پڑا. سر یہ کرش نہیں ہے, یہ محبت ہے. جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے آئی کانٹ کنٹرول مائی سیلف. وہ ہچکیوں سے رو پڑی. ساما اب سنجیدگی سے کہنے لگا, آپ میری فیلنگز کو نہیں سمجھتے. پلیز آپ صبح کو چھوڑ دیں. ساما خاموشی سے دیکھتا رہا, پھر تعصب سے سر ہلاتا چل پڑا. سر وہ پیچھے آئی. پلیز اسامہ, آئی لو یو, اسٹاپ اٹ. مت کیا کرو ایسے. تم لڑکیاں کیوں کرتی ہو ایسے؟ کیوں اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتی؟ اور میں تم لوگوں کی خاطر اسے چھوڑ دوں؟ کیوں؟ جو اپنے شوہر تک سے اظہار کرنے پر جھجک پڑی. وہ بولڈ لڑکی صبح بھی اسٹیج سے بھاگ گئی کیونکہ اس میں حیا تھی. تو اس حیا سے بھرپور لڑکی کو کیوں چھوڑ دوں؟ دیکھو میں آپ کی عزت کرنا چاہتا ہوں, اس لیے پلیز. وہ کہہ کر جانے لگا جب وہ دوبارہ اس کی راہ میں حائل ہوئی اور تیزی سے اپنے بازو کو زور سے چیر کر چیخنے لگی. وہ تو جیسے دنگ رہ گیا. اس کی چیخوں سے ساتھ ہی کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے. متوجہ ہوئے اس طرف بڑھے. یہ کیا بکواس ہے؟ وہ پہلے حیرت سے تکنے لگا, پھر چیخا. اس نے اسامہ کو دھکا دیا اور مڑی کے سب لوگ ان دونوں کو دیکھنے لگے. دیکھو یہ کیا کیا مجھے سر نے. انہوں نے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی. پولیس کو بلاؤ. وہ روتے ہوئے چیخی. اسامہ نے اس کا رخ موڑا کہ وہ مزید چیختے ہوئے ان سب کے سامنے آئی. یہ دیکھو یہ جھوٹ بول رہی ہے, بکواس کر رہی ہے. وہ ان کی شاک نظروں سے چیختے ہوئے بولا. اچانک صبح اور ابیکا آئی, ساتھ میں کچھ ٹیچرز بھی. میم صبح, انہوں نے سر اسامہ نے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی. صبح کی آنکھیں پھٹ گئیں جبکہ ربیکا اور ٹیچرز نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا. صبح یہ جھوٹ بول رہی ہے. اسامہ چلتا ہوا آیا کہ الف سہم کر ایک میم کے ساتھ لپٹ گئی. آپ کو شرم آنی چاہیے مسٹر اسامہ, مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. روزینہ میم نے الف کو لپٹا کر اسامہ کو حقارت سے کہا جبکہ وہ صبح کو دیکھ رہا تھا جو بالکل شوقت انداز میں کبھی اسے اور کبھی الف کو دیکھ رہی تھی. صبح میرا یقین کرو, سب سے اکڑنے والا اسامہ علی خان آج اپنی محبت اور عزت کی خاطر گڑ گڑا رہا تھا, اپنی صفائی پیش کر رہا تھا. وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا مگر اپنے شیشے جیسے کردار اور اپنے پاکیزہ محبت پر دھبا ہرگز نہیں سہ سکتا تھا. صبح اسے اگنور کر کے آگے بڑھی اور الف کا بازو پکڑ کر کھینچا. کیا کہا تھا تم نے؟ دوبارہ پھر سے کہنا. اس کا انداز بے پناہ سنجیدہ تھا جبکہ اسامہ کا دل ڈوب رہا تھا. وہ ہار جائے گا. تمہارے شوہر نے مجھے ہراس. وہ آگے سے کچھ کہتی کہ صبح نے کڑاکے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا. سب کو جھٹکا لگا اس کی حرکت پر. بولو, تم اسامہ کے خلاف ایک لفظ بولو, یہی زبان کاٹ کے ہاتھ میں رکھ دوں گی. یہ کرے گا تمہیں ہراس. یہ. اس نے چلتے ہوئے ایک دم خاموش اسامہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے سامنے کیا. اسامہ کو ایک لفظ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ سے بھی زیادہ یقین رکھتی ہوں آپ پر. صفائی تو جھوٹے لوگ پیش کرتے ہیں, آپ سچے ہیں. آپ کے لیے میں لڑوں گی. وہ ایک دم جیسے اس پر پھول نچھاور کر چکی تھی. اس کی صبح کو اس پر بھروسہ تھا, اس سے اور کچھ نہیں چاہیے تھا. صبح یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ بچی جھوٹ کیوں بولے گی؟ سب کو صبح کے انداز پر حیرت تھی. پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کس کا ہے تو بس آگ لگ گئی ہوگی. اسامہ کو بات کرنے کو کہا ہوگا. جب اسامہ نے اسے روکا ہوگا تو اس نے یہ ہتھیار استعمال کیا. تم سب کو دھوکہ دے سکتی ہو مگر ایک کرائم اسٹوڈنٹ کو ہرگز نہیں. اسامہ کے اتنے ناخن نہیں ہیں جتنے تمہارے بازو تیز چیز یعنی کہ لمبے ناخنوں سے پھاڑے گئے ہیں. اور ایک بات بتا دوں, میرے شوہر کی پاکیزگی کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہے کوئی ایسا شخص جو اپنی بیوی کو اس کی اجازت کے بغیر نہیں چھوتا؟ ہے کوئی ایسا مرد جو عورت کو عزت کی نگاہ کے سوا اور کسی نگاہ سے نہیں دیکھتا؟ کوئی نہیں ہے. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اسامہ کے سوا کوئی بھی نہیں. میرا اسامہ ہیرا ہے, ہیرا. اور کوئی کہہ کے تو دکھائے کہ یہ بد کردار ہے. کہنے والے خود ہوں گے. دنیا بھی آ کر کہہ دے, میں نہیں مانوں گی. پتہ نہیں تمہارے اس بات پر دل کر رہا ہے کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. بس مردوں کو بدنام کیا ہوا ہے. خود اپنے آپ کو بدلو گی تو مرد کو بھی موقع نہیں ملے گا. چلیں اسامہ, میں اس یونی میں بھی نہیں پڑھوں گی جہاں آپ کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہ دیکھیں.
اس نے اسامہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر چل پڑی، جبکہ سب کے منہ پیچھے کھلے کی کھلے رہ گئے۔ وہ بالکل اسامہ تھا۔ اسے صبح کے اتنے خوبصورت اعتراف اور جواب کی توقع نہیں تھی۔ اتنا گہرا جھٹکا لگا تھا کہ زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔ صبح باہر آ گئی، اس نے اسامہ کو دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر اس کے سینے سے لگ گئی۔ تم بہت اچھے ہو اسامہ، تمہیں صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ خیر اب میں یونین میں نہیں جاؤں گی، پاکستان چلتے ہیں۔ میں دوحہ سے بور ہو گئی ہوں، مجھے اپنے گھر جانا ہے، جہاں صرف میں اور تم رہتے تھے۔ ہماری دنیا، ہمارا جہان، مظفر آباد ہی میرا اصلی گھر ہے اور کوئی نہیں۔ اسامہ مسکرانا چاہتا تھا، خوشی سے چلانا چاہتا تھا، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا۔ سارے جذبات یک بیک اس کے اندر پھیلے، پر وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھتا رہا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تمہاری محبت بہت عجیب ہے، میں اسے نہیں سمجھ سکتا۔ ایک پہیلی کی طرح ہے جس میں بتا نہیں سکتا، اور تم ایسی گٹھی ہو کہ جسے میں سلجھا نہیں سکتا۔ بڑی ہی عجیب محبت ہے تمہاری صبح، بڑی عجیب۔ اس کے علاوہ کوئی لفظ میرے ذہن میں نہیں آتا۔ صبح مسکرائی۔ میری محبت میں الجھے رہو، اس کی پہیلی ڈھونڈتے رہو، اس سے میری محبت کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ یہ بات تم نے غلط کہی، ایسی محبت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسی پاکیزہ محبت کی کبھی قیمت لگ ہی نہیں سکتی۔ اور میں بے حد خوش نصیب ہوں کہ میری جھولی میں یہ پاکیزہ محبت آئی۔ میرے ساتھ چلو کہ چکور؟ صبح نے گھورا اور پھر مکہ لہرا کر ہولے سے اس کی گال پہ مارا۔ اسامہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر چل پڑا۔ وہ اسی دروازے پر پہنچا جدھر صبح پہلے جانے لگی تھی۔ ادھر کیا ہے؟ تم نے کبھی پہلے یہ کمرہ نہیں دکھایا؟ اسامہ مسکرایا، کچھ کہنے لگا، پھر سر جھٹک کر اس نے دروازہ کھولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لایا۔ کمرے میں صبح کو لگا کچھ سرپرائز ہوگا، مگر سادے سے کمرے کو دیکھ کر اس کا چہرہ بجھ گیا۔ وہ کیسے ان رومانٹک شوہر سے امید رکھ سکتی تھی؟ بہت اچھا اور رومانٹک، وہ سڑے ہوئے انداز میں بولی۔ اسامہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ میں نے تمہیں کہا کہ میں تمہیں سرپرائز دوں گا۔ تم کبھی بول ہی نہیں سکتے ہو اسامہ۔ یوٹیوبر کے بوائے فرینڈز، شوہر ان کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، ان کو چھوڑو، تم دین بھائی کی۔ اسامہ نے تیزی سے چل کر پردہ ہٹایا اور اس دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ دیوار تھی یا اس کی پینٹنگ یا اس کا چہرہ؟ کیا تھا یہ؟ ہاں جانتا ہوں، اسامہ بولا تھا، مگر وہاں کس نے سنا تھا؟ وہ تو بس منہ کھولے حیرت سے اس دیوار کو تک رہی تھی۔ پھر یکدم اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، چیخوں کو دبا سکے مگر چیخیں اس میڈم کی نکل ہی پڑی تھی۔ او میرے خدا، یہ کیسے؟ یہ تم نے؟ میں کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤں، تم نے میری خواہش پوری کر دی۔ تمہیں یاد تھا؟ وہ تیزی سے آئی، اس کو حق کر چکی تھی۔ I just love you۔ وہ جم میں ایکسرسائز کر رہا تھا جب صبح اس کے پاس آئی تھی۔ تم ایک دیوار بناؤ گے جس میں صرف میرا چہرہ ہوگا۔ اسامہ جو ٹریڈ مل پہ چل رہا تھا چونک کر اس کو دیکھا جو اپنے بال کو بار بار اپنے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ لاؤ، حاضر کرو اپنی گردن، لگا دوں گا دیوار پر۔ اس نے سر اٹھا کر گور کے اسے دیکھا۔ نہیں، ویسے نہیں، مینز میری بہت سارے پکچرز ہوں اور آپس میں جوڑ کر اسے پورٹریٹ ہو جس میں میرا چہرہ ہو۔ چاہو لٹل گرل، کارٹون ہی دیکھو، تم جو یوٹیوب پہ تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ پلیز اسامہ، وہ میں نے دیکھا تھا نا، وہ اتنا کیوٹ تھا۔ باہر جاؤ، خواہ میرا سر مت کھاؤ، تم دنیا کی گندے، پاگل اور چکی انسان ہو۔ وہ کہہ کر چل پڑی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھی تھی جو اسامہ نے ان 6 سالوں میں ہر پل بڑی شدت سے محسوس کی تھی۔ نور صبح نے اس کی گال چھوئے تو وہ چونکا۔ You just completed me۔ اسامہ کے ہونٹوں پر تبسم پھیلا۔ No, you completed me۔ کہتے ہی اس نے نور صبح کے ماتھے پر پیار کیا۔ سنہری حویلی کا دروازہ کھلا، اس میں سے دین سمرن نکلے گی، پھر دوسرے دروازے سے نور۔ صبح نے سفائر کو تھاما ہوا تھا اور جیسمین کو اس نے بیگ پکڑایا۔ سامہ نہیں آیا تھا کیونکہ وہ کورٹ گیا ہوا تھا۔ آج اس بچی کا فیصلہ ہونا تھا، اس سلسلے میں وہ کل سے ہی شہر میں تھا۔ سمرن نے آنکھیں اٹھا کر اس حویلی کو دیکھا جہاں اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، مگر قیامت تو گزر چکی تھی، حساب ہو گیا تھا، انصاف مل چکا تھا، اور سمرن کو اپنے صبر کا پھل بھی مل گیا تھا۔ وہ اپنے رب کی جتنی شکر گزار ہوتی اتنا کم تھا۔ مورے باہر آئے اور انہیں دیکھ کر دین آگے بڑھا اور ان سے ملا۔ میری مورے، میرا قلب۔ وہ ان سے مل کر انہیں پیار کرنے لگا۔
مورے کی آنکھیں نم ہو گئی، بے اختیار اسے چومنے لگی۔ سمرن مسکرا پڑی۔ میرا صلاح الدین، بہت یاد کیا تھا تمہیں میں نے بھی۔ آپ کو اپنی پوتی سے نہیں ملیں گی؟ صفائر؟ وہ مڑ کر صبح سے صفائر لینے لگا۔ سمر بچی؟ وہ سمرن کی طرف بڑی، اسے پیار کیا گرم جوشی سے، جیسے بھینچ لیا۔ سمرن نے بھی انہیں خوب پیار کیا، آخر ماں تھی اس کی۔ صفائر؟ دین نے پیار سے صفائر کو اٹھایا اور پیار کر کے مورے کے قریب کیا۔ صفائر جان، مادر بزرگ، آپ کی مادر بزرگ۔ وہ کھلکھلا کر دین کے گردن میں منہ دینے لگی اور آوازیں نکالنے لگی۔ دادو کی جان، ادھر آؤ، ماں صدقے۔ نظر اتروائی اس کی۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور وہ بجائے رونے کے اپنی دادو کے سینے پر سرکنے لگی۔ سب یہ منظر دیکھ کر مسکرا پڑے۔ چلو اندر۔ مورے، آپ مجھ سے نہیں ملی؟ جیسمین اور صبح بولی۔ ادھر آؤ، ماواری میری بیٹیاں آئی ہیں۔ وہ دوسرے بازو کو آگے کر کے ان کے ماتھے پر بوسہ دینے لگی۔ مادر بزرگ اور باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ دین نے پوچھا۔ اندر آؤ، کام میں لگے ہوئے ہیں، سب پیچھے والے پورشن میں ہیں، اس کے ساتھ والے لان میں ہیں۔ وہ سب اس کو ساتھ لے کر چلنے لگی۔ سمرن نے اچانک نور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صبح چونک پڑی۔ میرے ساتھ رہنا، سمرن کے لہجے میں اس نے خوف محسوس کیا۔ آپ بھی ٹھیک ہیں؟ ہاں، بس تھوڑا سا گھبرا رہی ہوں۔ ہاتھ پکڑے رکھنا۔ تو معلوم تھا تایا جان اور تائی بھی حویلی میں ہے، اس لیے تھوڑا سا گھبرا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آئے میرے ساتھ۔ وہ دونوں بات کرتے ہوئے اچانک چلنے لگی کہ دونوں کے قدم رک گئے۔ سامنے کھڑے دو فرد نے ان دونوں کے قدموں کو روک دیا۔ سمر، نوری، امی کی آواز، امی کی بھرائی ہوئی آواز بھی ان دونوں کی سکوت کو نہ توڑ سکی، اور بابا کا چہرہ ان دونوں کے گرد ڈٹا ہوا تھا۔ امی بھاگتی ہوئی آئیں اور جا کر ان دونوں کو اپنی آغوش میں لے چکی تھی۔ میری بیٹیاں، یا اللہ تو نے مجھے میری بیٹیاں دے دی، میری دعا قبول کر دی۔ جبکہ ان دونوں میں ذرا سی بھی جنبش نہیں۔ پھر ایک دم نور الصبح نے امی کے گرد بازو پھیلا کر رونا شروع کر دیا۔ ماما، آپ آ گئی؟ اس نے روتی ہوئی ماں سے لپٹ کر بابا کو دیکھا، جن کی تھوڑی ہی ہولی اور وہ بھی آگے بڑھے۔ سمرن جبکہ ویسی ہی تھی، وہ بس دونوں کو تکے جا رہی تھی۔ نور الصبح امی سے مل کر بابا کی طرف گئی۔ فرحات، سمرن کچھ کیوں نہیں بول رہی سمرن؟ اور سمرن کو دیکھتے ہوئے اپنے شوہر سے بولی، جو اپنی دوسری بیٹی کو ساتھ لپٹائے اسے پیار کر رہے تھے۔ آپ لوگوں کو کس نے یہاں بھیجا ہے؟ نور الصبح بولے۔ ہمارے دو بیٹے، ہم سب سے ملنے آئے تھے، انہوں نے ہمیں یہاں بلایا۔ کون؟ ساما اور دین؟ یہی گھر ہے، صلاح الدین نے کار پارک کرتے ہوئے کہا۔ ساما نے اپنے فون کو پھر اس گھر کو دیکھا۔ بتایا تو یہی ہے، ایڈریس سے ادھر ہی معلوم ہو رہا ہے۔ دین نے کار پارک کیا، پھر وہ دونوں اتر کر گیٹ کی طرف بڑھے اور ارد گرد دیکھتے ہوئے انہوں نے بیل ماری۔ 10 منٹ بعد آواز آئی۔ کون؟ دین نے جواب دیا۔ فرحات صاحب سے ملنا ہے۔ دروازہ کھلا اور فرحات صاحب باہر نکلے۔ السلام علیکم۔ انہوں نے ناسمجھی سے ان دو شاندار نوجوانوں کو دیکھا۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ مجھے تو شاید آپ نے نہیں پہچانا ہوگا، میں صلاح الدین علی خان، آپ کی بیٹی کا ہسبینڈ۔ ایک دم جیسے ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بہت حیرت سے اس اونچے چوڑے شاندار مرد کو دیکھنے لگے جو ان کی بیٹی کا شوہر تھا۔ السلام علیکم انکل، سامن نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، پھر ان دوسرے نوجوان کو دیکھنے لگے تو وہ اسے داڑھی کے باوجود پہچان گئے۔ یہ تو ساما ہے، نور الصبح کا شوہر۔ کیا ہوا، میری بیٹیاں ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک دم ڈرے ہوئے بولے۔ صلاح الدین مسکرایا۔ ارے نہیں، بالکل ٹھیک ہے وہ۔ ہم آپ سے ملنے آئے ہیں، کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ کیا آپ اپنے بیٹوں کو اندر نہیں بلائیں گے؟ وہ بے حد اپنائیت سے بولا۔ انہوں نے ان دونوں کو اندر بلایا، مگر نہ جانے کیوں اپنے بچیوں کے متعلق بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ گھر کے اندر لے کر گئے تو انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو آواز دی جو کچن میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ باہر آئے تو رک گئے۔ فرحاد، آپ نے بتایا نہیں کوئی مہمان؟ آنٹی، ہم مہمان نہیں ہیں، میں صلاح الدین اور یہ اسامہ آپ کے داماد۔ وہ ایک دم ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ساکت تو ارسل بھی ہو گیا تھا۔ ان سب کو ڈر تھا کہ کہیں ارسل کو بدلے میں مار نہ دے۔ ارسل جانے لگا جب دین نے اسے روکا۔ بٹی ریلیکس، ہم تمہیں مارنے نہیں آئے، جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں تو ایسے کیوں گھبرا رہے ہو؟ دین نے اس کے سفید پڑتے چہرے کو بڑی نرمی سے کہا۔ آپ لوگ بھی نہ ڈریں، ہم نے بس آپ لوگوں سے گپ شپ کرنی تھی۔ کیا یہاں آپ اپنے دامادوں کی خاطرداری نہیں کریں گے؟
اسامہ مسکرا کر ان کی گھبراہٹ دور کرتے ہوئے بولا، دین پہلے بھی ڈھونڈتا رہا ہمیں، مگر ہم لوگ آسٹریلیا چلے گئے۔ اصل کو اسکالرشپ آفر ہوئی تھی، ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے، بچوں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکے، بیٹے کی دیکھ لیں، جی لیں، ورنہ ہماری نیندیں جیسے اڑ گئی تھی۔ ادھر ہی ارسل کی بھی کانویکیشن تھی اور اسامہ کے چھوٹے بھائی کی بھی ڈگری۔ اسامہ نے ہمیں پہچان لیا تھا اور پتہ کروا کر وہ فوراً ہمارے گھر پہنچ گیا۔ پھر اس نے ہمیں سارا قصہ سنایا۔ جہاں سمرن کے بارے میں سنا تو دل جیسے پھٹ چکا تھا، اور اپنی نورالصبا کے بارے میں جانا تو دل کو کونے میں سکون ملا کہ میری دونوں بیٹیوں کے نصیب کتنے اچھے ہیں۔ سمرن کچھ تو بولو، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ بے شک مجھے ڈانٹ لو، غصہ کرو، ناراضگی کا اظہار کرو، مگر ایسے مت کرو۔ امی نے سارا واقعہ بتاتے ہوئے ساکت کھڑی سمرن کو جھنجھوڑا۔ سمرن نے ان کا ہاتھ نرمی سے پکڑا اور پھر انہیں لے کر چلنے لگی۔ چلتے ہوئے وہ حویلی کی لان کی طرف آئی۔ جواب خاصا مختلف ہو گیا تھا، مگر اسے ہر ایک جگہ یاد تھی، اپنی اذیت کا ایک ایک پل یاد تھا۔ یہ جگہ دیکھ رہی ہیں؟ 4 دن اتنی ٹھنڈ اور بارش میں رات کے وقت کھڑی رہی، تن تنہا، اندھیری رات، کتے کی بھونکنے کی آواز، رات کی وحشت، عزت چھن جانے کا خوف، سردی اور بارش سے مر جانے کا خوف، ہر قسم کا خوف میں نے ان 4 راتوں میں محسوس کیا۔ وہ بالکل ایسے بول رہی تھی جیسے وہ مشین کی بنی ہو۔ پیچھے بابا اور نور دم بخود سنے جا رہے تھے، اور کھڑے رہنا تھا، لیٹنا تو دور کی بات، بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ٹانگیں شل ہو گئی تھی میری۔ اس وقت شدت سے مر جانے کی دعا کی تھی، مگر نہیں، عذاب تو باقی تھا۔ ادھر آئیں۔ امی کا ہاتھ دوبارہ پکڑ کر وہ حویلی کے اندرونی حصے میں گئی اور کچن کو ڈھونڈنے لگی۔ سب نے بھی حیرانی سے سمرن کو دیکھا اور اس کے پیچھے بڑھے، اور جب ملا تو ایک بار پھر مختلف اور خوبصورت کچن کو پایا۔ یہاں تو سب کچھ ہوا۔ پہلے تو 1 گھنٹے میں کھانا بنانے کا حکم ہوا، مگر میں نہیں بنا سکی کیونکہ 3 عورتیں آئی تھیں۔ انہوں نے میری چادر کھینچی، پہلے بیلن سے مارا، پھر تھپڑ، اس کے بعد بے رحم ٹھوکروں کے بعد کسی بے جان گڑیا کی طرح توڑ پھوڑ کر پھینک دیا۔ اب نورالصبا کو جھٹکا لگا۔ یہ سب کچھ اس کو نہیں معلوم تھا۔ کچھ دیر اپنے بے ہوش وجود پر کسی مہربان کا لمس محسوس ہوا، اور وہ تھی میری ساس نورے۔ انہوں نے مجھے اٹھایا، میری مرہم پٹی کی، اس کے بعد کھانا خود بنایا تاکہ میں ڈانٹ سے بچوں، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کچھ دیر بعد چائے کا حکم۔ یہاں چولہے کے قریب میں چائے بنا رہی تھی، دوپٹہ سرک گیا۔ تایا کو یہاں عورتوں کو بغیر چادر سے چلنے پھرنے سے شدید نفرت تھی، اور پھر میں ان کی نفرت کا نشانہ بنی تھی۔ نہ صرف بے رحم ٹھوکریں بلکہ گالیاں ایسی کہ ابھی تک میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا پانی نکل آیا۔ سب لوگ جو پیچھے تھے اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ شرمندگی سے سر جھک گئے۔ امی، ابو، نورالصبا تو بس سمرن کو دیکھے جا رہے تھے۔ دین آگے بڑھا اور موشم کہہ کر اسے کمفرٹ دینے لگا۔ اس نے روکا، نہیں دین، مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، ادھر آئیں، ڈائننگ روم لے کر جاتی ہوں، جہاں مجھ پر پلیٹ پھینکی گئی تھی، سالن سے بھری پلیٹ۔ سب کے لیے انٹرٹینمنٹ والا دن تھا، یاد تو ہوگا۔ آپ سب کو بھول گئے ہوں گے، مگر میں نہیں بھولی۔ میں وہ ہنسی، ربی مسکراہٹ، طنزیہ نظر نہیں بھولی تھی۔ رات کو آنکھیں بند کرتی ہوں تو یہ سب کچھ نظر آتا ہے، اسے روکنے کی تمام کوشش کرتی ہوں، یہ دیکھ کر کہ اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں ایک محبت کرنے والا شوہر دیا، اس کے بعد چاند سی بیٹی دی، مگر انسان کو اپنے اوپر کی ہوئی ذاتیاں نہیں بھولتی۔ کیا کریں، انسان جب اسے اپنے خوشکن پل یاد آتے تو وہ بے شک اپنے غم کو بھول جاتا ہے، مگر وہ غم نہیں تھا، ایک قیامت تھی، اور انسان کبھی قیامت بھول نہیں سکتا۔ اس کی آواز رن گئی۔ آپ ہی نورالصبا آگے بڑھ کر اپنی بہن کو گلے لگا چکی تھی۔ پھر امتحان اور بھی تھے۔ سارا دن جانوروں کی طرح کام کروا کر ایک دن کسی کو خیال آیا کہ ایسا عذاب مناسب نہیں ہے، اس کو دوسرے لیول پر لے کر جاتے ہیں، اس کے بیکار سے جسم میں کیوں نہ تیر گھسا دیں، وہ فن، مزہ آئے گا جب وہ چیخے گی، روئے گی، تڑپے گی۔ ابھی بس کرتے ہیں، نور سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں بالکل نشانے پر میری گردن پر لگا، کپڑے اتار رہی تھی، بس پھر کیا، گر گئی۔ صبح پھر ہوش آیا تو نیچے جا کر ایک بار پھر مار پڑی۔ اپنی ذلت کا کوئی غم نہیں تھا کیونکہ نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس نے انعام بھی دیا دین کی صورت میں اس کی شکر گزار ہوں، مگر اچانک سے وہ تیر
अचानक मेरे दिल को लगा गर्दन वाले और जिल्लत ने इतनी तकलीफ नहीं दी जब मुझे मालूम हुआ एक और बेटी भेंट चढ़ा दी गई। इसकी वजह से मैंने अपना आप कुर्बान कर दिया और वो खुद अपने बेटे को लेकर गायब। इस बुरे ख्वाब से बचने के लिए मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, मगर बुरा ख्वाब तो आ गया ना। अब आपको 6 साल बाद देखा तो क्या बोलूं अम्मी, आप लोगों ने मुझे बोलने जोगा छोड़ा है। उसने थके हुए अंदाज से कहते हुए सुबह के कंधे पर सर रख दिया और तकरीबन सबके आंसू निकल आए। आगे उसके दर्द को तो कोई नहीं समझ सकता था। खानम आगे बढ़ी और सुबह का कंधा थपथपाया। वो चौंकी, उसका चेहरा भीग गया। उन्होंने प्यार से उसका चेहरा साफ किया। लाओ मेरी बेटी को मुझे दो, आओ सिमरन बच्ची, खानम जान के साथ चलो। वो सबको इशारा करती कि वैसे भी सफर की थकन के साथ साथ परेशान भी है, बाद में बात कीजिएगा। नूर ने सिमरन का चेहरा चूमा और उससे लग गए। अम्मी के पास आई हूँ। आइए अम्मी। अरसल किधर है? अब तो काफी बड़ा हो गया होगा। वो लहजों का हशाश बशाश बनाते हुए बोली, वरना अपनी बहन का सुनते ही उसका दिल जैसे बंद होने के करीब था। इतनी कुर्बानी तो माँ ने भी नहीं दी थी जितनी बहन ने दी। माँ से ज्यादा बहन ने उसको पाला और उससे शर्मिंदगी हो रही थी। 6 साल पहले जब वो अपनी बहन से लड़ी थी, उसे बुरा भला कहा था। हम अपने दर्द, अपनी तड़प में अगले की कुर्बानी, अगले की मोहब्बत को क्यों भूल जाते हैं? अगले दर्द भरे कांटों के बिस्तर पर लेटे आपके खातिर, और अगर आपके भले के लिए उस शख्स से आपको दूर कर रहा है जो वो समझता है आपके नुकसान का बास है, मगर हम अंधों की तरह उन्हें हकारत से देखने लग जाते हैं कि उन्हें हमारी और हमारी खुशी की परवाह ही नहीं है, मगर उनसे ज्यादा किसको होगी फिर? आज दुरुस्त सुबह का ज़मीर उसे मलामत कर रहा था। उसे अपनी बहन को ये सब नहीं कहना चाहिए था। आज वो वाकई टूट गई थी। थैंक गॉड, बिलाखिर हमें इंसाफ मिल गया। रोहान ड्राइव कर रहा था। फिर गर्दन मोड़कर खुशी से भरपूर उसामा दी चक्की को देखते हुए बोला, जिसकी आज खुशी की कोई ठिकाना नहीं था। कैसे ना मिलता, जीत तो हमेशा सच की होती है। और सबसे आसान काम निदा के बयान ने कर दिया। अगर वो घर वालों की हिरासत में होती तो उसका बयान उसके दबाव से खासा मुख्तलिफ होता। चलो मिस्टर मुबारक, अब क्या करना है? जज से मेरी मीटिंग है, उनसे इस इशू पे बात करनी है, चाइल्ड मैरिज, और एक तो बहुत से आबाई इलाकों में कोशिश करनी है कि बैचलर तक तालीम लाजिम करें। जब तक इंसान को तालीम नहीं हासिल होगी वो अकल और शऊर से महरूम रहेगा, और उसके लिए और माशरे के लिए बेहद नुकसानदा है। जो निकाह पर लड़की का शनाख्ती कार्ड दिखाया जाना है बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग 18 साल लिखवाकर छोटी बच्चों की शादी करवा देते हैं, और दूसरा उनकी पूरी रजामंदी शामिल होनी चाहिए। यही इस्लाम में है। खुदा तुम्हें कामयाब करे उसामा। वैसे सिमरन स्कूल की तामीर मुकम्मल हो गई? अभी नहीं, मगर मैंने अखबार में इंटरव्यू का इश्तिहार दे दिया है, देखो। वो कहने लगा। अचानक गाड़ी कंट्रोल से बाहर हुई, क्योंकि किसी ने पीछे वाले टायर पर गोली मारी थी, जिसके पंक्चर होने के बाद वो सीधा जोर से ऊंचाई की तरफ जाकर गिरने वाली थी, मगर उसामा ने फुर्ती से स्टीयरिंग पकड़कर दूसरी तरफ किया। वो जाकर दूसरी तरफ बड़ी जोर से झटका खाकर लगी और उन दोनों सर आगे जाकर लगे। रोहान एयरबैग के बाद बच गया था, जबकि उसामा को बेहद जोर से लगा था। इधर छत पे क्या कर रही हूँ? सुबह ऊपर चांद को देख रही थी, चांद उसको बिल्कुल करीब महसूस हो रहा था। उसकी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। रात की धुंध भी गालिब थी। इतने ठंड में उसने खाली शाल लपेटी हुई थी जब अचानक किसी की आवाज पर मुड़ी। वो दीन था। कुछ नहीं, सुना था आपका ये छत काफी बड़ा है, देखने का इश्तियाक हो तो चली आई। सुधर जाओ लड़की, रात के वक्त ठीक नहीं होता। तो तुम्हारी चक्की को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। सामा को छोड़े। खैर, कुछ खबर हुई? एक फैसला होना था। वो चलकर आया, फिर कहने लगा, हाँ, अल्लाह के करम से कामयाब हुए। उस बच्ची को इंसाफ मिल गया। अब क्या होगा? क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहेगी? सुबह ने दीन को देखते हुए कहा। वो बच्ची खुद कह रही है उसने घर नहीं जाना। उसामा से ईशा हाउस ले जाएगा। ईशा हाउस? ऐसे दीन भाई, कल आप मुझे और आप ही को ईशा हाउस लेकर जाएंगे? क्यों नहीं? वैसे भी वो आज पूरा दिन बिल्कुल खामोश रही। कल शायद उन बच्चों और सामा के कारनामों को देखकर उसका दिल नरम पड़ जाए। सामा ने कहा था वो रात तक आ जाएगा, अभी तक नहीं आया। ओहो, तो साहब आलम का इंतजार था। ये तो सिर्फ एक बहाना था। कितनी मीसनी हो तुम। दीन ने उसके बाल बिगाड़े। उफ दीन भाई, आपको ना मेरे बालों से दुश्मनी है। चलो नीचे, वैसे वो आएगा। है, खबर दे दूंगा। कल मेहंदी है, बीमार पड़ जाओगे। वो उसे जबरदस्ती लेकर नीचे आया, लेकिन लाउंज में नजर पड़ी, जहां खाना मरमूरे और अम्मी परेशानी से उसामा को देख रहे थे, जिसके सर पर चोट लगी हुई थी। उसामा? सुबह तो चोट देकर तड़प उठी थी। दीन ने उसका हाथ पकड़ लिया कि मियाँ है।
اس نے دین کی تنبیہ نظر دیکھی تو خاموشی سے اس کے ساتھ آئی. سدھا آئے، پھر اسے ہلدی والا دودھ ساما کو دیا. کھانا لگاؤں ساما؟ بھورے نے پوچھا. ساما نے دوائی لے کر گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے نفے میں سر ہلایا. زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی بیٹے؟ ڈاکٹر کو بلوائیں؟ امی نے کہا. اب سب پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، کہتے ہوئے نظر اس کی نور پر پڑی. وہ بے حد پریشانی سے دیکھ رہی تھی. وہ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا. نظروں سے تسلی دی. میں ٹھیک ہوں. اسے کیا ہوا؟ دین اس کے پاس چلا گیا، جبکہ سمرن کی آواز پر صبح نے گردن موڑی. سمرن بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی. آپا اٹھ گئی؟ ہاں، وہ صفائی رونا شروع ہو گئی تھی. اس کے سر پہ کیا ہوا ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ صبح کو جھٹکا لگا. کہاں وہ ساما کے نام سے دور بھاگنے والی آج اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی. جی لگ تو ٹھیک رہے ہیں، آپ پوچھ لیں. سمرن نے اسے دیکھا، پھر نفے میں سر ہلانے لگی. نہیں، ایسے کیسے جاؤں میں؟ تم جا کر سفائر کو دیکھو. میں اس کی دودھ کی بوتل لے کر آئی. اچانک اسے پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ اس کے تاثرات بدلے اور وہ نور کو کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی. پر ابھی بھی اس کی فکر مند نظر اسامہ کے پیلے اور زخمی چہرے پر تھی. یہ کام ملک نے کیا ہے، کام تو اسی کا لگتا ہے. کورٹ سے واپسی کے لیے جب نکلے، شروع میں مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوگی، مگر جیسے ہی ہم لوگ مری پہنچے تو لگا خطرہ ٹل گیا ہے. اچانک ٹائر پہ فائر ہوا. شکر ہے گاڑی کنٹرول میں لائے، ورنہ سیدھا کھائی میں جا کر گرنی تھی. بس وہ سائڈ پر جھٹکا لگنے سے زور سے ڈیش بورڈ پر لگا. روحان کا تو ایئر بیگ کھل گیا تھا، مگر میرا پتہ نہیں کیوں نہیں کھلا. سامان نے بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے دین کو بتایا. صبح نے اسے گھورا. وہ اب اسے دیکھ رہا تھا. ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ پنگے لینے کو کس نے کہا تھا؟ کہا تو کسی نے نہیں تھا، یہ عادت تم نے مجھ میں ڈالی ہے. تین بھائی، میری طرف سے آپ اس کو 2-3 لگائیں. اچھا خاصا. یہ سڑا ہوا کریلا ہی ٹھیک تھا. اچھائی اسے سوٹ نہیں کرتی. دیکھ لیا نا اچھائی کا انجام؟ سارے کام الٹے کرنے ہیں. کیا کام الٹا کیا ہے میں نے؟ اس سر درد کو کیوں لے آیا آپ؟ پہلے ہی سر دکھ رہا ہے. کیا بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ خاموش ہو جاؤ، سیریس مسئلہ ہے. ملک تو جیل میں ہے تو یہ 3 بھائی، مانا کہ آپ پائلٹ ہیں، دنیا سے بے نیاز، مگر اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ ایسے آدمی کے بندے بھی ہوتے ہیں. اب میرا دل کر رہا ہے اس ملک کو پھانسی پر چڑھا دوں. صبح میڈم کو غصے کا دورہ پڑا. ساما اور دین نے اپنی مسکراہٹ دبائی. کوئی رحم وحم آیا اسٹون لیڈی کو مجھ مسکین پر؟ وہ دین کو دیکھتے ہوئے اپنی چوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سمرن کا حوالہ دیتے ہوئے بولی. دین نے اسے گھورا، جبکہ نور صبح نے کشن اٹھا کر زور سے اس کا پر پھینکا. ارے خبردار، میری بہن کو اسٹون لیڈی کہا تو لو. کبھی بہن سے میرے لیے لڑتی ہے تو کبھی مجھ سے اپنی بہن کے لیے لڑتی ہے. دین ہنس پڑا. میں تم سے تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک سمرن آپی اپروول نہ دے دیں. ساما نے اسے گھورا، جبکہ دین کو ہنسی آ گئی. پھر بیٹھے رہو ساما علی خان. دین کہتا ہوا اٹھ پڑا. کل سمرن کو میں تمہارے کارنامے دکھاؤں گا. ہو سکتا ہے اس کا دل پگھل جائے. ابھی تو اپنے ماں باپ سے بھی ناراض ہے. تھوڑا ٹائم دیں، ٹھیک ہو جائیں گی. زخم بھی تو گہرا ہے، ٹھیک ہونے میں کافی عرصہ لگے گا. بالکل ٹھیک کہا تم نے. چلے میڈم، اپروول کے بعد ہی ملنے کی اجازت ہوگی. ساما کا منہ کھل گیا. وہ ابھی اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا. صبح نے بھی ناک چڑھا کر اسامہ کو دیکھا. ساما نے غصے سے اسے دیکھا کہ احتجاج کیوں نہیں کیا. وہ مسکراہٹ دبا کر دین کے ساتھ چلی گئی. آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ بتایا تو ہے کام پر لے کر جا رہا ہوں. دین نے سمرن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. میرا ایسا کون سا کام ہے جو آپ نے صفائی کو بھی ساتھ لے جانے نہیں دیا؟ صفائی کے سب اپنے موجود ہیں اور تم مجھے اب ٹائم نہیں دیتی ہو. بس جی دین صاحب کی اہمیت کم. اس کے لہجے میں شکوہ بھرا ہے. دین. سمرن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے چھوا. جو اہمیت میرے لیے میرے دل میں علاؤدین صاحب کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے. شکوے تو میرے بنتے ہیں کل کے. خود کبھی یہ فلائٹ کبھی وہ فلائٹ. تو یہ کیا جاب چھوڑ دوں تو میں خوش کرنے کے لیے؟ صلاح الدین مسکرایا. سمرن نے گھورا اور زور سے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا. خبردار، آپ نے ایسا کیا بہت ماروں گی. سیریسلی بہت زیادہ. مجھے تو فخر ہوتا ہے کہ میرا دن پائلٹ ہے. اگر میری پرانی دوست مل جائیں بتا کر جلاؤں ان کو. وہ ہنس پڑا اور ہاتھ بڑھا کر اپنے ساتھ لگایا. اب لگ رہا ہے میری موشم واپس آئی ہے. سمرن نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا. سمرن پلیز، اگر رشتے کی بات ہے تو اس بارے میں بعد میں بات کریں گے. اب یہ مومنٹ میں تمہارے ساتھ بتانا چاہتا ہوں. رہی بات صبح کی، وہ پھر کبھی ہوگی. یاد آیا تمہاری مہندی کا سوٹ بھی لینا ہے. پہلے یہ کام مکمل کرتے ہیں پھر چلتے ہیں. وہ فی الحال بات کو گھما گیا، جبکہ سمرن کچھ اور کہنا چاہتی تھی. وہ تو اسامہ کو پوچھنے والی تھی. ٹھوسو ٹوسٹ. اس نے غصے سے بریڈ میں جیم لگا کر اسے دی. ساما نے اس کے غصیلے انداز کو دیکھا. آج اس نے روک کر رکھ دیا. وہ دین اور سمرن کے ساتھ عشاء فاؤنڈیشن جانا چاہتی تھی، مگر اسامہ نے حانم سے کہہ کر اسے کسی طریقے سے رکوا دیا. کتنی بدتمیز ہو، ایسے دیتے ہیں شوہر کو.
میں کتنا خیال رکھتا ہوں تمہارا، تمہیں بنا کر دیتا بھی تھا، اور ادھر ڈھنگ کا ناشتہ ہی نہیں نصیب بیوی سے۔ یہ جتنا مل رہا ہے نا کافی نہیں ہے؟ ابھی گھر والوں نے اتنا کچھ پہلے کھلایا، یہ چوٹ لگنے کے بعد زیادہ نخرے نہیں کرنے لگے؟ اور سفائر کو گود میں بٹھاتی فیڈر اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوگا مجھے غریب کا، گزارا کیسے کروں گا میں تو مر جاؤں گا۔ چکی نہیں مرتا، لوگوں کو مارتا ہے۔ کیوں صفا جان، چاچو چکی ہے نا؟ اس نے سفائر کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے ہاتھ اوپر کر کے نور کے بال کو اپنے مٹھی میں لینے لگی۔ خالہ جی تو چکور ہے، کیوں سفائر؟ اسامہ بے دلی سے ٹوسٹ کھانے لگا۔ ایسے یہ عیشا فاؤنڈیشن کس نام سے انسپائرڈ ہوئے تم؟ اسامہ نے سر اٹھایا، پھر اس کو دیکھنے کے بعد نظر پھیر کر تھوڑی دیر سوچ کر بولا، میری امی کا۔ اس نے سر اٹھایا، وہ سر جھکائے جوس پینے میں مصروف تھی۔ پر وہ جو گھر میں تمہارے ماما بابا کی تصنیف لگی ہے، اس میں تو خانم عدیلہ کا نام بتا رہی تھی۔ ایسے ان کی شکل ارباز سے ملتی ہے، آپ سے نہیں۔ کیونکہ وہ ارباز کی امی ہے۔ وہ آج اپنی زبان انجانے میں کھول اٹھا تھا۔ جس نے اپنے آپ سے بھی ایسی بات نہیں کہی تھی وہ صبح سے کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ سامہ ارباز تمہارا اسٹیپ برادر ہے؟ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ نہیں، پر یہ میرا مطلب، یہ کیسے؟ اس کے چہرے پر تلخ اور زخمی مسکراہٹ ہے۔ چھوڑو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ نہیں اسامہ، بتائیں مجھے، اس نے زور دیا۔ اس نے تھکی ہوئی سانس لے کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرے ابو پڑھنے کے لیے پنڈی چلے گئے تھے، میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا ان کا۔ وہ بول رہا تھا، اچانک رک گیا، پھر گلا کھنکھار کر بولا، کہانی خاصی ٹپیکل سی ہے۔ آغا جان نے ان کو گھر لے دیا، پھر تو بس موج مستی۔ ڈیڈ کی کافی گرل فرینڈز تھی، یہ بات آغا جان کو پتا تھا۔ ان کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا کن چکروں میں ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ان کی خود کی فطرت ایسی تھی۔ ان کا فرسٹ ایئر کمپلیٹ ہوا، اس کے بعد ان کا CS ریلیشن شپ عدیلہ، جو کہ ان کی کلاس فیلو تھی، بات منگنی تک پہنچنے والی تھی، مگر اچانک عیشا، ایک 16 سال کی لڑکی سے ان کو عشق ہو گیا۔ ماما افریقہ سے آئی تھی، ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، ان سے بڑا ان کا بھائی تھا جس کی شادی ہونے والی تھی۔ ڈیڈ نے ماما کو چھت پہ دیکھا جہاں وہ پڑھ رہی تھی۔ ماما اتنی حسین تھی، کیا میں ان کی تصویر دیکھ سکتی ہوں؟ اچانک صبح نے اس کے بولے پر مداخلت کی۔ تصویر؟ وہ بولا، پھر سوچ کر اٹھا۔ نے دروازہ کھولا، دراز کھولی اور اس میں سے فریم نکالا، پھر بھر کر ان کے سامنے آیا۔ صبح نے ہاتھ بڑھایا اور سفید لمبی سی سادہ شلوار قمیض میں بہت ہی کوئی خوبصورت گوری چٹی 16 سال کی خوبصورت دوشیزہ تھی، جس کے نقش پورے اسامہ سے ملتے تھے۔ اسامہ بھی اسٹیل بلو تو اسامہ کی ان پر گئی تھی۔ پتہ ہے مزے کی بات ہے، وہ بالکل تمہاری طرح تھی، زندہ دل۔ انہیں مار بھی پڑتی تھی تو ہنس کر مجھے ساتھ لگا کر جوک سنانے لگ جاتی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکلتے تھے۔ وہ کرب سے بولا تھا۔ درستبا نے سفائر کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے پاس آئے، پھر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی انگلیاں گھسائی۔ ڈیڈ کو ان سے سو کال پیار ہو گیا تھا۔ پھر وہ اسٹاک کرنے لگے، انہیں جدھر بھی وہ جاتی ادھر وہاں پہنچے ہوتے۔ پھر ایک دن ان کی ملاقات اسپورٹس کلب میں ہوئی۔ ڈیڈ نے باتوں کا آغاز کیا، وہ بھی شرمائی نہیں تھی، تمہاری طرح تھی۔ She was bold and confident lady. باتوں باتوں میں اس طرح روز ان کی کلب میں ملاقات ہونے لگی۔ اس طرح دوستی بڑھ گئی اور ماما کو ان سے محبت ہو گئی۔ ڈیڈ کو بھی شاید ہو گئی ہوگی، تو بس پھر افیئر شروع ہوا ان کا، کیونکہ ابھی ماما کی عمر نہیں تھی۔ ڈیڈ شادی پر بزد تھے، مگر موم کی فیملی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ان فراغت میں نہیں پڑھنے دیتی تھی۔ ڈیڈ کے اصرار پر ماما نے نانوں سے بات کی تو ان کو خاصی مار پڑی۔ ایک تو ڈیڈ پٹھان تھے، دوسرے جو ڈیڈ کے بارے میں باتیں مشہور تھیں اس میں تو وہ اور جلاد ہو گئی تھی، مگر موم کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہوئی ڈیڈ کے مزید ورغلانے پر وہ گھر والوں کے مانے بغیر انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پھر انہوں نے شادی کر لی۔ وہ خاموش ہو گیا، اس سے آگے کچھ کہا نہیں جا رہا تھا۔ ساما، آگے کیا ہوا تھا؟ ساما نے سر اٹھایا، پھر گہرا سانس لیا۔ شروع میں تو محبت کا جوش دیکھنے والا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد میں پیدا ہو گیا۔ ڈیڈ نے آغا جان کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ آغا جان کبھی بھی دوسرے طبقے سے شادی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ 3 بھائی کے موم والا حال تو ڈیڈ دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے گھر چینج کرنے کا آغا جان کو کہا۔ ظاہر ہے وہاں نہیں رہ سکتے تھے، پھر یہ دونوں مظفر آباد آ گئے۔ اوہ مائی گاڈ، وہی گھر جہاں میں اور تم، وہ کہنے لگی۔ اس نے سر اس بات میں لایا۔ پرفیکٹ لائف تھی ان کی۔ اچانک محبت کا جوش کم ہوا۔ ایک عورت سے 3 سال بعد انہیں بوریت ہونے لگی۔ میں حیران ہوں 3 سال بھی کیسے اچھے سے کاٹ لیے انہوں نے۔ پھر پابندیاں، ڈومیسٹک وائلنس، افیئر، پچھتاوا، ماں باپ کے دل دکھانے کی سزا،
پھر ڈیڈ کی دلچسپی عدیلہ میں دوبارہ ہو گئے. ان کی بھی انگیجمنٹ ہوئی تھی. جب ڈیڈ نے انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا پھر ٹوٹ بھی گئے اور ڈیڈ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے. آغا جان مان بھی گئے کیونکہ عدیلہ خان تھی. ہونا کیا تھا، دھوم دھام سے شادی ہوئی اور پھر پورے مہینے بعد لوٹے ہمارے پاس. وہ ان سے پوچھنے لگی وہ کہاں تھے، کیونکہ میں بیمار تھا. لیکن انہیں کیا پرواہ تھی، کون سا ساما، کون عیشا. بس اسے میں مار کر چلے گیا. میں 2 سال کا اپنی ماں کے بے ہوش وجود کو دیکھ کر رو رہا تھا کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی تھی. یہ سب آپ کو کیسے پتا؟ صبح نے اس سے پوچھا. گلشیر کی امی نے، میری ماما نے سب بتایا. ایک ایک واقعہ، ایک ایک لفظ. ایسا لگتا جیسے سب کچھ سامنے گزرا. اس کے بعد ارباز ہو گیا. عدیلہ کو ڈیڈ کی شادی کا پتہ چلا تو انہوں نے ہنگامہ کیا. اس وقت تو آغا جان کو بھی آیا مگر ڈیڈ نے انہیں منا لیا. مگر کسی طریقے سے جب انہیں پتہ چلا کہ ان سے پہلے بھی پوتا ہے یعنی میں، تو وہ نرم پڑ گئے. مگر ماما کے لیے ان کی نفرت بھاڑ میں گئی. ڈیڈ نے کسی طریقے سے عدیلہ کو سمجھایا تو وہ شہر میں رہنے کا ڈیسائیڈ کر چکی تھی اور کہا تھا وہ لڑکی کو نوکر کی طرح ٹریٹ کریں گے. ارباز کو بھی وہ سنبھالے گی تاکہ وہ اپنی نوکری آرام سے کر سکے. اگر وہ نہیں مانتے یا تو وہ انہیں چنتی یا پھر ماما کو. اور ڈیڈ کو معلوم تھا کہ اب بھی عیشا سے دستبردار نہیں ہو سکتے. مرد کی کمینگی دیکھی تم نے؟ بے شک دل بیزار ہو گیا مگر رکھنا ضروری ہے ورنہ بے غیرتی کا دھبا نہ لگ جائے. اور کبھی کبھی اپنی ضرورت کا سامان بھی پورا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہے ان کی سوچ. ساما پلیز، صبح نے پورا، میں اس بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا ورنہ میں. انہیں کیا ہوا تھا اسامہ؟ یہ سب کیسے؟ آگے بھی تو بولے. صاف لفظوں میں یہ 10 سال تک چلتا رہا. ماما کو کینسر ہو گیا جب میں 12 سال کا تھا. وہ آخری دنوں میں انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی عورت کی عزت اور ان کا محافظ بننا ہے، نہ کہ اس دنیا میں دوسرا عیشا لائے. اور پھر دوسری عیشا کا مطلب دوسرا اسامہ لانا تھا جو میں کبھی نہیں چاہتا تھا. پھر مجھے ارباز سے کوئی محبت نہیں تھی مگر ماما جو اسے پالتی تھی انہوں نے اس سے اتنا پیار کیا تھا کہ انہوں نے کہا مرتے دم تک اس کا بھائی بنے رہنا، اسے تکلیف نہ دینا. تو پھر آپ ایسے اپنے اسٹیپ مدر کے ساتھ رہے؟ کوئی چارہ بھی نہیں تھا ورنہ نہ دل کرتا تھا ماں کے پاس چلی جاؤں. وہ دکھ سے بولا. نور اسے دیکھتی رہی. پھر اس نے اسامہ کے کندھے پر پیار کیا. آپ بہت بریو ہیں اسامہ. مجھے آپ سے محبت نہیں عشق ہو گیا ہے. آپ کی ماما نے آپ کی اتنی اچھی ٹریننگ کی ہے تبھی تو آج ہر لڑکی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اسامہ مسکرایا. سوائے الف کے. اس کا منہ بگڑ گیا. نام بھی مت لیں اس کا، میٹر گھوم جاتا ہے میرا. سے ایک بات تو بتاؤ. وہ کچھ سوچ کر بولا. ہاں یہ تمہارے ارشد بھائی کدھر ہیں؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی پھر مسکرا پڑی. اپنے گھر ہوں گے. نہیں اتنا شور ڈالا کرتی تھی کہ ایک بار ان سے نہیں ملی نہ ذکر کیا. وہ خالہ نہ یو کے چلی گئی ہیں جبکہ ارشد بھائی پولیس کی نوکری کو ٹاٹا بائی بائی کر کے چلے گئے. ساما کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. ٹام کا موڈ آن چکا تھا. اب تو مسئلہ ہی نہیں. ارشد بھائی کی دھمکی نہیں چلنے والی. کیوں؟ اس نے ایک دم پیچھے ہو کر اسے گھورا. کیونکہ میرا خود دوست پولیس والا ہے. اب تو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. خوب تمہیں تنگ کروں گا چکور. میں خود پولیس میں بھرتی ہونے والی ہوں. بتا رہی ہوں ہوتی رہو، مجھ سے کیسے بچو گی؟ ٹام نے جیری کو دیکھا اور جیری اس کو مکہ سینے پر مار کر تیزی سے بھاگی. اف صبح. وہ غصے سے اٹھا اور اس کو پکڑنے کو دوڑا. آج اسامہ اور نور کی مہندی کا فنکشن تھا. اسامہ کے صحت کے بعد ارباز کی شادی پوسٹ پون کر دی گئی تھی اور خانم نے بھی فیصلہ کیا اسامہ اور نور کی بھی کر دی جائے. اسامہ کو تو اس پل کا بے صبری سے انتظار تھا. وہ پل آ گیا. سمرن سفائر کو اٹھائے دوسرے ہاتھ میں گجر پہن رہی تھی مگر بے حد مشکل ہو رہا تھا. ایک دم کسی نے اس کو پہنانے میں مدد کی. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میری پیاری چمکتا ہوا ہیرا. سمرن مسکرائی. جی کہیں. اس نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا. اس کو پیار کیا جبکہ اس کے بیچ میں سفائر تھی. مندر عشق باش ماہشتم. مجھے تم سے محبت ہو گئی. روز ہوتی ہے آپ کو؟ ہاں ہر روز، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ. وہ کھلکھلا پڑی. بھائی یہ دوسرا جوڑا کدھر غائب ہے؟ مورے نے جب ارباز اور نشا کو آتے ہوئے دیکھا تو پھر اسامہ اور نور کو غائب پایا جبکہ وہ دونوں چھت پہ تھے. ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. اسامہ نے اس کی گرد بازو جبکہ نور نے اپنی بائیں اس کی گرد. پر وہ کوئی اس وقت ٹام اینڈ جیری نہیں، کوئی لو برڈ معلوم ہو رہے تھے. 5 منٹ سے زیادہ ایک دوسرے کو دیکھ لیا ہے، اب تو اپنی آنکھیں بلنک کر لیں. وہ گھورتے ہوئے بولی. میں نے کہا تھا میں جب تمہیں دیکھوں گا تو میری آنکھیں کبھی بند نہیں ہوں گی. ہار جاؤ گی صبح. صبح کبھی نہیں ہارتی. وہ تیزی سے بولی.
اچانک اسامہ نے اسے گدگدانے کی کوشش کی. وہ ہنس بھی پڑی اور آنکھیں بھی بلنک کر دی. یو سچ اے چیٹر. وہ تیزی سے اس کو مارتے ہوئے بولی. چلو بھائی بہت کھیل لیا گیم, اب نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے. نہیں اسامہ, یہ ہماری شادی کتنی بورنگ ہے, کچھ ایڈونچر ہونا چاہیے. اب کیا دیکھ لیا تم نے فضول, سوچ ہی آنی ہے تمہارے دماغ میں. چلو. نہیں میرے دماغ میں آئیڈیا ہے, ہم بھاگ جاتے ہیں, بھاگ کے شادی کریں گے, بڑا مزہ آئے گا. اسامہ نے اس کی بات سنتے ہی اسے گورا. پتا تھا مجھے, اب چلو. نہیں بالکل نہیں, مجھے بھاگ کے شادی کرنی ہے, اور ساتھ میں ایک اور چیز, گھوڑے پہ بھاگیں گے, مگر گھوڑا میں رائڈ کروں گی. صبح چلو. وہ دیکھو آوازیں آ رہی ہیں, میں چھت سے کود جاؤں گی اگر میری بات نہ مانی آپ نے. وہ اپنا اورنج اور پنک لہنگا اٹھانے لگی جب اسامہ نے اس کا ہاتھ تھاما. پاگل ہو؟ نہیں, میری بات مانو ورنہ آپ بیٹھے رہنا. صبح. وہ تیزی سے جانے لگی جب اس نے اس کو پکڑا ایک شرط پر. اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. وہ معصومیت سے اسے دیکھنے لگی, پھر بولی. بولو. وہ جھکا. صبح نے تیزی سے ہاتھ اس کے منہ پر رکھا. واہ مسٹر, ابھی بھاگیں گے نہیں, آپ پہلے فری ہو رہے ہیں. وہ سرخ چہرہ لیے اسے گھورے جا رہی تھی. اس کے بدلتے رنگ پہ اسامہ بھوت سا ہو گیا. اپنی گرفت اس کے گرد مضبوط کرتا, آنکھوں میں شوخی مزید بڑھی. تمہیں پتا ہے میں نے فارسی کا ایک ایک لفظ سیکھا ہے, سنو گی؟ تم نے جو کہنا ہے جلدی کہو ورنہ وہ لوگ آ جائیں گے, پھر ہم بھاگ نہیں سکیں گے. اس کی بات پر اسامہ کا منہ بگڑ گیا. صبح بچی نہیں ہوا. صبح نے اس کا جبڑا پکڑا. جلدی بولو. غصے والے ہسبینڈ. انداز ایسا دلربا تھا کہ اسامہ خود پر اختیار نہ رکھ سکا, اور جھک کر آنکھوں میں ایک بار پھر اجازت مانگتا ہوا نور کو بے حد پیارا لگا. پھر نظریں بھی ایسی طاقتور تھیں کہ وہ اس کتاب نہ لا سکی, اور اسامہ نے اجازت نامہ حاصل کرتے ہوئے اس کے چہرے پر پیار کی مہر چھوڑی. مندر عشق باشما ہشتم. اسامہ کے خوبصورت لہجے میں فارسی سنتے ہی نور صبح کے چہرے کا رنگ مزید سرخ ہو گیا. آپ ہی؟ جیسمین کی آواز پر وہ تیزی سے اسے دھکا دے کر سائڈ پر ہوئی. وہ پہلے پیچھے جیسمین کی آواز کو گھورنے لگا, پھر اسے دیکھا, پھر سوچ کر مسکرا پڑا. ہاتھ آگے کرتا وہ خوبصورت سے ونک نوازتا بولا. آؤ, میرا خیال ہے ہم بھاگ ہی جاتے ہیں, تنہائی تو ملنے سے رہی. نور صبح کا چہرہ فوراً چمک اٹھا. اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما. وہ اور اسامہ چلتے ہوئے مہندی کے اسٹیج پر آئے. سب اس خوبصورت جوڑی کو رشک سے دیکھ رہے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ جچ رہے تھے. حنم آئے اور صبح کو ایک طرف بٹھانے لگی, جبکہ اسامہ دوسری طرف دین کے ساتھ آیا. صبح نے جلدی سے حنم کا بازو پکڑا. وہ چونکی. اس نے ان کے کانوں میں کچھ کہا. وہ ایک دم دنگ رہ گئی, پھر مڑ کر اسامہ کو دیکھا جو شرارت سے انہیں دیکھ رہا تھا. پھر ان کے چہرے پر سنجیدگی کے بجائے گہری مسکان آئی اور انہیں اجازت نامہ دیا. صبح تیزی سے مسکراتے ہوئے چلی اور اسامہ کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے بھاگی. باقی سب کا منہ ان کی اس حرکت پر کھل گیا. کدھر جا رہے ہو تم لوگ؟ ہم لوگ بھاگ کے شادی کر رہے ہیں, اور حانم سب سے بڑی گواہ ہیں. کیوں حانم؟ سب ان کو چھوڑ کر حانم کو دیکھنے لگے. وہ انہیں گھورنے لگی. پھر سب بولی. پکڑو ان شیطانوں کو, بھاگو چکی. وہ سفید گھوڑے کو دیکھنے لگی. اسامہ کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا. وہ گھوڑے کے قریب آئے. وہ چڑھنے کی کوشش کرنے لگی, مگر بھاری لہنگے کے باعث مشکل تھا. ہنستے رہو گے, میری مدد کو آؤ گے, اس نے تیزی سے کہا. اسامہ خود گھوڑے پر چڑھا, پھر اس کا ہاتھ تھام کر زور سے اوپر کھینچا. اوف, آرام سے, بازو توڑنا ہے میرا. اب کیسے اٹھاتا؟ اب چلو میں گھوڑا چلاؤں گی, مجھے چلانا آتا ہے, بس تم بیٹھے رہو اچھے ہسبینڈ بن کر. یس میم. اور وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر اس خوبصورت سے منزل میں روانہ ہو گئے. سمرن نے دین کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ سوچ رہا ہوں ہم بھی بھاگ کر شادی نہ کر لیں. وہ دین کی شرارت بھری مسکراہٹ دیکھ کر سمجھ گئے اس کے کیا ارادے ہیں. نہیں. دین نے اس کا ہاتھ پکڑا. علاؤالدین صاحب نہیں. جی بالکل میری معشم. حانم, ہم لوگ بھی بھاگ رہے ہیں. صلاح الدین کی بات پر حیرت میں ڈوبے لوگوں نے ان کو بھی دیکھا تو خوشیوں سے بھرے کہہ کے سنہری حویلی میں گونج اٹھے.